ناگ گار کی سیڑھیاں اتر کر مقبرے میں آ گیا۔ امبر اور ماریا کے ساتھ وہ ایک بار اس مقبرے کو دیکھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس مقبرے میں 1000 برس پہلے کے ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کی قبریں ہیں۔ بادشاہ کو اس کے غدار وزیر نے سازش کر کے قتل کر دیا تھا اور اس کی ملکہ اپنے بادشاہ کی قبر پر روتے روتے اس کے غم میں مر گئی تھی۔ اب چاندنی راتوں میں ملکہ کی بے چین روح مقبرے میں آ کر بین کیا کرتی تھی۔ ساری باتیں سوچتے ہوئے ناگ مقبرے کے اندر ایک جگہ رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ اس جگہ آ گیا تھا جہاں ایک چبوترے پر بادشاہ ملکہ دونوں کی قبریں بنی ہوئی تھی۔ ناگ نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو۔ یہ اس کا وہم تھا۔ مقبرے میں ہر طرف سناٹا تھا، گہری خاموشی تھی، کسی طرح سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ قبروں کے قریب آ کر ناگ نے قبروں کے ساتھ لگے ہوئے پتھروں کو غور سے دیکھا۔ وہاں جو کچھ 1000 برس پہلے کھودا ہوا تھا وہ مٹ چکا تھا۔ قبروں کے پہلو میں ایک چھوٹا سا راستہ دیوار کے ساتھ اندر کو جا رہا تھا۔ ناگ پہلے کبھی اس راستے پر نہ گیا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے ماریا اندر آئی ہو اور وہ اس راستے پر سے ہو کر آگے گئی ہو۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ راستے آگے جا کر بند ہو جاتے ہیں یا کسی طرف کو نکل جاتا ہے۔ ناگ ماریا بہن کی تلاش میں بڑی سوچ بچار سے کام لے رہا تھا۔ اس کو جوش بھی تھا مگر وہ ہوش بھی رکھتا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر تنگ راستے پر چل دیا۔ یہ راستہ آگے جا کر ایک طرف کو مڑ گیا۔ ناگ بھی اسی طرف گھوم گیا۔ یہاں غار کی چھت نیچی ہو گئی تھی اور ناگ کو سر جھکا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ماریا کو بھوت کی آواز آئی تھی۔ ناگ اپنی جگہ پر خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا اور غور کرنے لگا کہ اس مقبرے میں یہ راستہ کدھر کو جا نکلتا ہے۔ آگے اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے، کہیں ماریا وہاں تو کسی مصیبت میں نہیں پھنس گئی۔ اس کو دل کہہ رہا تھا کہ ماریا اسی مقبرے میں کسی جگہ پر ہے۔ بھائی کو بہن کی خوشبو آنے لگی تھی۔ ناگ ابھی 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اچانک اسے کچھ آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم رک گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر سننے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ یہ آواز اسی بھوت کی تھی جو پاؤں گھسیٹتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بھوت کو احساس ہو گیا تھا کہ کوئی آدمی مقبرے میں گھس آیا ہے۔ انسانوں کا یہ بھوت جانی دشمن تھا اور انہیں ماریا کی طرح پتھر بنا کر تابوتوں میں بند کرنا چاہتا تھا۔ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ناگ نے اندازہ لگایا کہ آواز غار کے اگلے حصے کی جانب سے آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ناگ کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اسیب ہو، کوئی بھوت پریت یا کوئی روح ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان کی جون بدل کر کوئی جانور بن جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ناگ نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر سینے میں کھینچ لیا۔ پاؤں کے گھسیٹنے کی آواز زیادہ قریب آ گئی تھی۔ ناگ نے آہستہ سے پھنکار ماری اور سانپ بن گیا۔ سانپ بن کر وہ غار کی دیوار پر چڑھا اور رینگتا ہوا ایک طرف اندھیرے میں چھپ کر دیکھنے لگا کہ آواز کس کی ہے اور کون آ رہا ہے۔ اب آواز کے ساتھ اسے ایک دہشتناک آواز بھی سنائی دی۔ تم بچ کر نہیں جاؤ گے، تم آگے ہو تو اب آ جاؤ، میں تمہیں سلا دوں گا، ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا۔ ناگ سانپ بنا تو ایک بار کانپ گیا۔ آواز میں بڑی وحشت تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی تکلیف میں بول رہا ہے۔ سانپ اب انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے بھوت کو دیکھے۔ اس کی لال آنکھیں اندھیرے میں ہر شے کو صاف صاف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سانپ نے دیکھا کہ ایک دھوئیں کا انسان نما گولا غار میں اس طرف بڑا آ رہا ہے۔ جہاں ناگ تھوڑی دیر پہلے کھڑا تھا وہ حیرانی سے دھوئیں کے اس گولے کو دیکھنے لگا جس کی شکل کسی ایسے انسان سے ملتی جلتی تھی جس کا قد بہت بڑا ہو اور جس کے سر پر 2 لمبے لمبے سینگ ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس مقبرے کا بھوت ہے۔ بھوت ٹھیک ناگ کی جگہ پر آ کر رک گیا۔
धुएं का गोला इधर उधर घूमकर तकने लगा कि जिस इंसान की उसको बू आई थी वो कहाँ है। भूत ने कहका लगाया। उसका कहका बड़ा डरावना था, जिसकी आवाज देर तक गाड़ के अंदर गूंजती रही। तुम मुझसे भाग कर नहीं जा सकते, तुम मुझसे भाग कर जा ही नहीं सकते। मैं तो अभी तुम्हें तलाश कर लूंगा। मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें काबू करके छोड़ूंगा। भूत ने जोर से फूंक मारी। उसके मुंह से आग का शोला निकला, जिसने घर की दीवारों को चाटना शुरू कर दिया। साम जल्दी से रेंगता हुआ छत पर चला गया। भूत का शोला दीवारों को चाटता रहा, फिर शोला बुझ गया। भूत ने एक और कहका लगाकर कहा, तुम भस्म हो गए हो, तुम मेरी आग में जलकर खाक हो गए हो। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुमने देख लिया कि मैंने तुम्हें हलाक कर दिया। हा हा हा। साम बड़ा खुश हुआ कि भूत धोखा खा गया। वो छत से चिमटा हुआ था, रेंग कर दीवार पर आ गया। दीवार अभी तक गर्म थी। वो दीवार में उभरे हुए एक बड़े से पत्थर की ऊंट में छुप गया। भूत ने उसे बिल्कुल नहीं देखा था। वो बड़ी आजादी के साथ मकबरे की कब्रों के आसपास चक्कर लगाने लगा। वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता पांव घसीट घसीट कर चल रहा था। चक्कर लगाते लगाते वो मलका की कब्र के पास रुक गया। उसने लंबा हाथ बढ़ाकर कब्र के पहलू से पत्थर की एक सेल उतारकर पड़े फेंक दी। वहां एक शिगाफ निकल आया। भूत ने शिगाफ के अंदर हाथ डाला और मिट्टी का एक मर्तबान निकालकर बाहर रख दिया। इस मर्तबान के ऊपर ढक्कन चढ़ा हुआ था। सांप ये सब कुछ देख रहा था और हैरान हो रहा था कि भूत मटके में से क्या निकालने वाला है। भूत ने मटके के ऊपर झुककर कहका लगाकर कहा, ए मलका की बेचैन रूह, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? नाग फौरन जान गया कि भूत ने मलका की रूह को मर्तबान के अंदर कैद कर रखा है। सांप होने की वजह से वो जानता था कि भूतों में इतनी ताकत होती है कि वो भटकती हुई रूह को जिस जगह चाहे कैद करके रख ले। भूत ने कहका लगाकर एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, ए बदनसीब मलका की रूह, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? मर्तबान के अंदर से मलका की भटकती हुई रूह की उदास आवाज सुनाई दी। इस आवाज में आजिज़ी और रहम की दरख्वास्त थी। ए भूत, मुझ पर रहम कर, मुझे आजाद कर दे। इस मटके के अंदर मेरा दम घुटा जा रहा है। भूत ने जोरदार कहका लगाकर कहा, बदनसीब मलका, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे अपने बच्चे की मौत का बदला लूंगा। तुम क़यामत तक इस छोटे से मर्तबान में कैद रहोगी। मलका की रूह ने आजिज़ी से कहा, ए भूत, मैंने जानबूझकर तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगी। भूत ने सख्त गुस्से में आकर कहा, खामोश बदनसीब रूह, तुमने जानबूझकर किया है या नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। मलका की रूह ने कहा, ए भूत, मुझ पर तरस खाओ। मैं पहले ही एक गमज़दा भटकी हुई रूह हूँ और अपने बादशाह की रूह की तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। मेरे बादशाह को 1000 बरस पहले कत्ल कर दिया गया था। वो भी बदकिस्मत था। मैं भी बदकिस्मत हूँ कि अपने खामन से बिछड़कर हजारों साल से उसकी रूह को तलाश करती फिर रही हूँ। भूत ने चीख कर कहा, तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैंने तुम्हारे बादशाह को कत्ल किया था? अगर मैंने तुम्हारे बादशाह को कत्ल नहीं किया तो फिर तूने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला? बस अब बकवास बंद कर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मलका की रूह ने कहा, ऐ आसमानों के मालिक, मेरी फरियाद सुन, मुझ पर रहम कर, मुझे इस भूत के जुल्म से निजात दिला। इस पर भूत को बड़ा सख्त गुस्सा आया। उसने कड़क कर कहा, खामोश बदबख्त मलका, अगर तूने फिर खुदा का नाम लिया तो मैं तुम्हें फूंक मारकर भस्म कर डालूंगा और तू आसमानों से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब तो तुम्हें उम्मीद है कि शायद तेरे बादशाह की रूह कभी मिल जाए, फिर ये उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मलका की रूह ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करना। अब मैं किसी की आगे फरियाद ना करूंगी। अब मैं किसी को मदद के लिए नहीं पुकारूंगी। मैं वादा करती हूँ, तू बेशक क़यामत तक मुझे इस मर्तबा में बंद रख, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। भूत खिलखिलाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, अब आई हो तुम सीधे रास्ते पर। बस अब खबरदार, आइंदा कभी मेरे सामने अपने खुदा का नाम मत लेना। मैं जा रहा हूँ। और भूत मिट्टी के मर्तबान को मकबरे के शिगाफ के अंदर रखा, बाहर पत्थर की सील झाड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता से पाँव घसीटता वापस जिधर से आया था उधर को चला गया।
ناگ نے یہ سارا تماشا اپنی لال لال آنکھوں سے پوری طرح دیکھا تھا۔ بھوت چلا گیا تو ناگ چپکے سے چھت پر سے رینگ کر نیچے فرش پر آ گیا۔ وہ ابھی انسان کے روپ میں نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ بھوت کے پھر واپس آ جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ناگ کو انسان کی شکل میں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ صاف مقبرے سے رینگتا ہوا غار کے دروازے پر آ گیا۔ غار سے باہر نکل کر اس نے دوبارہ انسان کی شکل اختیار کر لی اور واپس شاہی محل میں آ گیا۔ بھوت مقبرے کے دلان میں سے گزر کر دیوار کے شگاف میں سے ہو کر اس کوٹری میں آیا جہاں ماریا تابوت کے اندر پتھر بنی لیٹی تھی۔ ماریا کئی روز سے اس تابوت میں پتھر کی مورت بنی پڑی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سو بھی رہی ہے اور جاگ بھی رہی ہے۔ اس کا سارا بدن پتھر بن گیا تھا مگر آنکھیں حرکت کر رہی تھی اور کوٹری کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سن بھی رہی تھی مگر نہ ہل سکتی تھی نہ کوئی لفظ زبان سے ادا کر سکتی تھی۔ اسے بھوت کے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی آواز دور سے سنائی دی۔ وہ سمجھ گئی کہ بھوت اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ سوائے تابوت میں بے حس پتھر بن کر پڑی رہنے کے اور کچھ کر نہیں سکتی تھی اور وہ پتھر بنی پڑی رہی۔ پاؤں کی آواز قریب آ گئی۔ پھر ماریا نے اپنے اوپر ایک سفید گولے کو جھکے ہوئے دیکھا جس میں سے دو سرخ انگارہ آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ یہ بھوت کی آنکھیں تھی۔ بھوت نے ایک خوفناک کہکا لگایا۔ ماریا سہم گئی۔ سنو، تمہارا انجام اسی تابوت میں آئے گا۔ قیامت کے روز تک تم اس تابوت میں پڑی رہو گی۔ میں نے ملکہ کی روح کو بھی قید کر رکھا ہے، وہ بھی قیامت تک قید رہے گی۔ مجھے آج مقبرے میں کسی اور انسان کی بو آئی تھی مگر شاید وہ بچ کر نکل گیا۔ ماریا کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس مقبرے میں اگر کوئی انسان آتا تو وہ ضرور امبر بائی یا ناگ بائی ہوگا۔ وہ ضرور ماریا کی تلاش میں آیا ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس خوفناک بلا سے بچ کر چلا گیا، نہیں تو اس کا انجام بھی یہی ہوتا کہ کسی کوٹری کے تابوت میں پتھر بنا کر لٹا دیا جاتا۔ ماریا کو خوشی ہوئی کہ ناگ بائی اسے تلاش کرتا کرتا مقبرے تک پہنچ گیا ہے۔ بھوت بولے جا رہا تھا، اگر وہ انسان پھر اس مقبرے میں آیا تو مجھ سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ اس بار تو وہ مجھے دھوکہ دے کر جان بچا کر چلا گیا، دوسری بار اسے اتنی مہلت نہیں دوں گا۔ میں اسے پتھر بنا کر تابوت میں قید کر دوں گا جس طرح میں نے تمہیں پتھر بنا کر قید کر رکھا ہے۔ ماریا بھوت کی لال لال آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ وہ مجبور تھی، بے بس تھی، بے حس تھی، زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ تھی۔ بھوت نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور اسی طرح سے پاؤں کو گھسیٹتا کوٹری میں سے نکل گیا۔ اپنے پیچھے وہ دیوار کے شگاف کو پتھر کی سیل سے بند کرتا گیا۔ ماریا کے دل میں اچانک ایک خیال آیا کہ یہ اگر بھوت ہے تو پھر اس دیوار کی سیل اتار کر اندر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھوت تو دیوار میں سے آر پار ہو کر گزر جاتے ہیں، دیوار ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھوت کیسا ہے کہ پتھر اٹھا کر اسے کوٹری میں آنا پڑتا ہے؟ کہیں یہ کوئی انسان تو نہیں کہ جس میں بھوت کا ڈونگر چایا ہوا ہے؟ یہ ایک انوکھا خیال تھا جو ماریا کے دماغ میں آیا تھا۔ اب وہ خیال کرنے لگی کہ بھوت کی آنکھوں میں انسانی آنکھوں جیسی چمک ہے۔ وہ آنکھیں کسی سام کی آنکھوں سے ملتی جلتی ہیں، اس کی آواز بھی کسی غیبی روح یا بھوت کی آواز نہیں لگتی بلکہ انسان کی آواز سے ملتی ہے۔ تو کیا یہ بھوت کوئی انسان ہے؟ تو پھر اسے ملکہ کی روح کو کیسے قابو کر رکھا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑا عیار جادوگر ہو اور جادو کے زور سے اس نے روح کو قابو کر لیا ہو اور مقبرے میں آنے والے انسانوں کو جادو ہی کے زور سے پتھر بنا دیتا ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کچھ عرصے بعد تابوت کی زندہ لاشوں کو پھر سے انسان بنا کر بھون کر کھا جاتا ہے اور یہ کوئی آدم خور وحشی ہو جس کو انسانوں کی تکلیف پر خوش ہونے کی عادت پڑ گئی ہو۔ ماریا اسی قسم کی باتیں سوچتی رہی اور تابوت میں لیٹی رہی۔ ناگ شاہی محل میں آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک بار پھر پر اسرار آواز والے مقبرے میں جائے اور ماریا بہن کو وہاں تلاش کرے، مگر اس دفعہ وہ پوری طرح سے تیار ہو کر جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مقبرے کا بھوت اس پر حملہ کر دے۔ اسے شک پڑ چکا تھا کہ ہو نہ ہو ماریا ضرور اسی مقبرے میں کسی جگہ قید کر دی گئی ہے کیونکہ وہ اور کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ مقبرے میں جانے کا اسے شوق تھا، وہ مقبرے میں آئی ہوگی اور بھوت نے اسے قید کر لیا ہوگا۔ ناگ ملکہ کی روح کو بھی مرتبان سے نکال کر آزاد کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ایسا کرتے ہوئے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں ملکہ کی روح الٹا اسی کو نہ چمٹ جائے، کیونکہ روحوں کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ بھٹکنے والی روحوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی اپنا ارادہ بدل کر حملہ کر سکتی ہیں۔ ادھر ناگ پورا اسرار مقبرے میں جا کر تلاشی لینے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ماریا بیچاری پتھر بنی تابوت کے اندر لیٹی تھی۔
अंबर हबशा के शहर में काले इलम वाले जादूगर को मारकर जंगल में इसके झोंपड़े में जापान जाने वाले जहाज की राह देख रहा था। अब हम नाग और मारिया को तो जापान के शहर क्यूशू में छोड़ते हैं और जरा पीछे चलकर अंबर की खबर लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। अंबर सारा दिन तो हबशा शहर में आवारागर्दी करता रहता और शाम को जंगल वाले जादूगर की झोंपड़ी में आकर पड़ा रहता। वो अब इंतजार करते करते तंग आ गया था और जल्द से जल्द वापस अपने भाई नाग और बहन मारिया के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन कमबख्त जिस जहाज को जापान की तरफ रवाना होना था वो आ ही नहीं रहा था। हर हालत में उसे इंतजार जरूर करना था और वो मजबूरन इंतजार कर रहा था। जिस जंगल में अंबर रह रहा था वो शहर के करीब ही से शुरू होकर छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान दूर दरिया तक फैलता चला गया था। शहर ज्यादा बड़ा नहीं था, आबादी भी कम थी। 4 बाजार थे जिनमें अफ्रीका के काले हबशियों ने दुकानें खोल रखी थी। अंबर एक रोज हबशा के एक छते हुए बाजार में से गुजर रहा था। इस बाजार के ऊपर छत पड़ी हुई थी। हबशा जो था वो गर्म शहर था, शहर में गर्मी पड़ रही थी। ये छता हुआ बाजार जरा ठंडा ठंडा था। अंबर को इस बाजार में से गुजरते हुए बड़ा लुत्फ आ रहा था। उसने देखा कि बाजार आगे चलकर एक गली में घूम गया है। इस गली में भी रेशमी कपड़ों, गरम मसालों और खुश्क फलों की दुकानें थीं। अंबर गली में दूर तक निकल गया। ये गली एक जगह पहुंचकर घूम गई। सामने एक तालाब के किनारे इमली के गुंजान दरख्तों का एक झुंड था। झुंड के एक मकान की तरफ छत नजर आ रही थी। अंबर को यूं ही ख्याल आया कि इस मकान को देखना चाहिए। ये कोई पुरअसरार मकान दिखाई देता है, चलकर मालूम किया जाए कि यहाँ कौन रहता है। अंबर गली में से निकलकर तालाब के किनारे किनारे चलता हुआ इमली के दरख्तों के पास आ गया। यहाँ कांटेदार जालियों की एक बाल लगी हुई थी। सामने एक लकड़ी का जंगला लगा था। जंगले का दरवाजा बंद था। सामने एक खौफनाक मुंह वाला कुत्ता था। अंबर ने जंगले को ऊपर चढ़कर फलांगा और पुरअसरार मकान के बाएं बाग में आ गया। घास जमीन पर बेतहाशा उगी हुई थी। मालूम होता था किसी ने एक मुद्दत से घास को काटा नहीं है। घास के दरमियान से एक पगडंडी मकान के दरवाजे तक चले गई थी। अंबर पगडंडी पर चलने लगा। दाएं बाएं दरख्तों पर कोई परिंदा नहीं बैठा था। बड़ी गहरी खामोशी छाई हुई थी। अंबर ने ख्याल किया कि इन दरख्तों के परिंदे कहाँ चले गए। एक दरख्त के करीब से गुजरते हुए अंबर रुक गया। इस दरख्त पर किसी इंसान की खोपड़ी कील से लटकी हुई थी। अंबर को ताज्जुब हुआ कि ये खोपड़ी किस लिए यहाँ ठोंक दी गई है। क्या यहाँ जादू किया गया है या कोई जादूगर रहता है। फिजा ज्यादा पुरअसरार होती जा रही थी। मकान के दरवाजे को इर्द गिर्द की हवाई जंगली जालियों ने आधे से ज्यादा ढांप रखा था। अंबर ने जंगले को ऊपर चढ़कर फलांगा और पुरअसरार मकान के बाएं बाग में आ गया। घास जमीन पर बेतहाशा उगी हुई थी। मालूम होता था किसी ने एक मुद्दत से घास को काटा नहीं। घास के दरमियान से एक पगडंडी मकान के दरवाजे तक चले गई थी। अंबर पगडंडी पर चलने लगा। दाएं बाएं दरख्तों पर कोई परिंदा नहीं बैठा था। बड़ी गहरी खामोशी छाई हुई थी। अंबर ने ख्याल किया कि इन दरख्तों के परिंदे कहाँ चले गए। एक दरख्त के करीब से गुजरते हुए अंबर रुक गया। इस दरख्त पर किसी इंसान की खोपड़ी कील से ठोंकी हुई थी। अंबर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये खोपड़ी किस लिए यहाँ ठोंक दी गई है। क्या यहाँ जादूगर किया गया है। फिजा तो पहले ही बड़ी पुरअसरार थी। अंबर पलटकर वापस मकान के दरवाजे पर आ गया। मकान की पिछली जानिब सिर्फ एक खिड़की थी जो बुरी तरह से बंद थी। मकान के सामने रुख पर जितनी खिड़कियां थी वो सब की सब बंद थी। अंबर दरवाजे पर खड़ा होकर सोचने लगा अंदर जाए कि ना जाए। वो तो बचपन ही से वैसे इसको राज मालूम करने की बड़ी लगन रही थी। वो इस पुरअसरार खामोश मकान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था कि इसके अंदर क्या है और क्यों है। इतना बड़ा मकान जो है वो वीरान क्यों है। इस मकान के रहने वाले कहाँ चले गए। इन्हें कौन सी मुसीबत अपने साथ ले गई। मैं इस किस्म के जो ख्यालात वो अंबर के दिमाग में चल रहे थे। उसने खुदा का नाम लेकर दरवाजे पर सबसे पहले दस्तक दी। इस ख्याल से कि किसी के घर में बिला इजाजत दखल होना बुरी बात है, क्योंकि हो सकता था अंदर कोई रहता हो। दस्तक का कोई जवाब ना आया। अंबर ने दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर बार बार दस्तक दी, मगर अंदर से किसी ने भी दरवाजा ना खोला। अब अंबर के लिए और कोई चाह ना था कि वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए। अंबर ने आगे बढ़कर दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया,
دروازہ تو جیسے اندر سے کسی نے سختی سے بند کر رکھا تھا۔ امبر نے بے حد کوشش کی، اسے زور لگا لگا کر پسینہ آ گیا، مگر دروازہ تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ دروازے کے پیچھے پتھروں کی دیوار چن دی گئی ہے۔ امبر کے دل میں اندر جا کر راز معلوم کرنے کا شوق اور بڑھ گیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ مکان کے اندر جا کر ہی چھوڑے گا۔ اس نے مکان کے گرد پھر کر اس کا پھر سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کوئی ایسی جگہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں سے وہ کود کر مکان کے اندر داخل ہو سکے۔ کھڑکیاں ساری کی ساری بند تھیں، اوپر کھڑکی پر چڑھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آخر امبر کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ ایک ایسے درخت پر چڑھ گیا جس کی ٹہنیاں مکان کی چھت پر جھکی ہوئی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے ہوتا ہوا وہ مکان کی چھت پر آ گیا۔ دہلانی چھت پر وہ بڑی احتیاط سے قدم رکھتا ہوا درمیان میں اسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک چورس روشن دان بنا ہوا تھا۔ اس روشن دان کو لکڑی کے تختوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ امبر نے 2-3 بار زور سے ہاتھ مارے تو ایک جگہ سے لکڑی کا تختہ اکھڑ گیا۔ اس نے تختے کو باہر کھینچ لیا اور اوپر سے نیچے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں جو شے سب سے پہلے اسے نظر آئی وہ نیلے رنگ کا قیمتی قلین تھا جو فرش پر بچھا ہوا تھا۔ ایک عجیب شے یہ تھی کہ روشن دان سے لے کر نیچے فرش پر بچھا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ عجیب سا معاملہ کیا ہے کہ روشن دان سے سیڑھی نیچے جا رہی ہے۔ یہ کس مقصد کے لیے مالک مکان نے لٹکائی تھی؟ بہرحال اب وہ اس مکان کی سیر کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ جان کا خطرہ تو اسے تھا ہی نہیں، تو پھر کیوں نہ اس پورے سرائے مکان کا راز حل کیا جائے۔ امبر نے خدا کا نام لیا اور روشن دان میں سے اندر داخل ہو کر رسی کی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی، صرف اسی ایک روشن دان سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بند کھڑکیوں کی درزوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ امبر سیڑھی اتر کر قلین پر آ گیا۔ مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سجا ہوا ہے، مگر ہر شے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ سالہ سال سے یہاں کوئی بھی شخص رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دیواروں پر ریشمی قلین لٹک رہے تھے، دروازے پر کم خواب کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ سنبل سے بڑے ہوئے نرم نرم تکیے ایک مور کی شکل کے دیوان پر رکھے تھے۔ تانبے کی تپائی پر چینی مٹی کا بڑا قیمتی گلدان پڑا تھا جس کے پھول مرجھا کر سوکھ گئے تھے۔ ہاتھی دانت کے ایک اونچے تختے پر شیشے کے گلاس شاس رکھتے تھے۔ سرخ پتھر کے بنے ہوئے پھولوں میں عود لبان سلگانے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایسی بو رچی ہوئی تھی جس قسم کی بو امبر نے کبھی فرعون مصر کے مقبروں میں سونگھی تھی۔ امبر کا ذہن ایک دم 2000 برس پہلے کے اہرام مصر کی طرف چلا گیا۔ بالکل اسی طرح کی بو اسے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں فرعون مصر کے وقتوں کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اس نے چال پھیر کر کمرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دروازے کا پردہ ہٹایا تو اس میں سے گرد اٹھی، گرد ہر شے پر پڑ رہی تھی۔ پردے کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا جہاں روشنی بہت ہی کم تھی، بلکہ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ امبر نے تپائی پر رکھی ہوئی موم بتی اٹھا کر اسے جلایا۔ موم بتی کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں بھی نیلے رنگ کا قلین بچھا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ سامنے کی طرف ہاتھی دانت کی تپائی رکھی تھی۔ امبر تپائی کے پاس آیا تو حیران رہ گیا۔ تپائی پر ملکہ تفریتی، جو کہ 2,500 برس پہلے مصر کے ایک فرعون کی بیوی تھی، اس کا چھوٹا سا بت رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر اسرار مکان کا تعلق ضرور پرانے مصر کے فرعونوں سے ہے، لیکن اس مکان کا اہرام مصر سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ امبر اسی راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ موم بتی کی روشنی میں ذرا آگے بڑھا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے تہہ خانے کو اترتی تھیں۔ امبر کو کسی قسم کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی تھی اور زخمی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ ان سیڑھیوں پر سے نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی نیچے جا کر سیڑھیاں ختم ہو گئی اور تہہ خانے کا راستہ بائیں طرف مڑ گیا۔ امبر بھی اس طرف گھوم گیا اور آگے جا کر ایک دروازہ آ گیا جس پر لوہے کی زنجیر پڑی تھی۔
अंबर ने जंजीर को गौर से देखा। जंजीर के साथ कोई ताला नहीं लगा था, सिर्फ वो बाहर से बाल देकर मजबूती से कस दी गई थी। अंबर ने बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिए, इस ख्याल से कि अंदर से कोई आवाज तो नहीं आ रही, मगर अंदर गहरा सन्नाटा तारी था। अंबर के दिल में जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई कि अंदर चलकर देखना चाहिए कि वहां कौन सा ऐसा राज है जिसने जंजीर को खोलना शुरू कर दिया। जब सारी जंजीर खोलकर अलग हो गई तो अंबर ने आहिस्ता से दरवाजे के एक पट को अंदर की तरफ धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर से एहराम मिस्र के मकबरों वाली बू का ठंडा झोंका आया। अंबर एकदम पीछे हट गया। या खुदा, ये अंदर कोई मिस्री मम्मी तो दफन है क्या? क्योंकि जो बू थी वो इन दवाओं की थी जिन्हें मिस्री बादशाह शहजादियों की लाशों को हनूत करते वक्त लगाया जाता था। अंबर का बाप भी यही काम करता रहा था। अंबर इस बू से पूरी तरह से वाकिफ था। वो अपने आप को कोठरी के अंदर दाखिल होने से ना रोक सका। मोमबत्ती की रोशनी में वो कोठरी के अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता है कि छोटी सी कोठरी है, छत नीची है जिस तरह के एहराम मिस्र की होती है। दरमियान में चबूतरे पर एक ताबूत रखा है जिसके बाहर लकड़ी से मशहूर मलका मिस्र सलाम्बो का चेहरा बना हुआ था। अंबर ने 2500 साल पहले मिस्र की मलका सलाम्बो का जमाना देखा था। ये एक बड़ी जाबर संगदिल मलका थी। वो इंसानों का बेदरेक खून बहाया करती थी। वो जंग में पकड़े हुए कैदियों को अपनी आंखों के सामने शेरों के आगे डालकर उनकी अजियतनाक मौत का मंजर देखा करती थी। उसे उसके सपसला ने जहर देकर हलाक कर दिया था। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि मलका सलाम्बो तो 2500 साल पहले मिस्र के एक एहराम में दफन हुई थी, फिर इसका तबूत यहाँ कैसे आ गया? वो खुद मिस्र का था। वो फिरौन मिस्र के महल में पैदा हुआ था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि इस किस्म के तबूत में जिस इंसान की लाश यानी मम्मी होती है उसकी शक्ल तबूत के बाहर बना दी जाती है। तो क्या इस तबूत के अंदर मिस्र की जाब और जालिम मलका सलाम्बो की लाश थी? अगर अंबर को ये यकीन हो जाता कि वो मर जाएगा तो कभी इस कोठरी में आने की हिम्मत ना करता, लेकिन इसे यकीन था कि वो मर नहीं सकता। इसे ऐसी दुआएं बद्दुआ दी गई है कि वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया है। लोग पैदा होंगे, बूढ़े होकर मर जाएंगे, बादशाह तख्त पर बैठेंगे, खत्म हो जाएंगे, सल्तनतें आएंगी और उजड़ जाएंगी। एक दौर आएगा, गुजर जाएगा, मगर वो जिंदा रहेगा। वो ना बूढ़ा होगा ना मौत की आगोश में जाएगा। इसका सबूत ये था कि वो 2500 साल से इसी तरह नौजवान का नौजवान और जिंदा चला आ रहा था। इसके सारे साथी एक एक करके बूढ़े होते और मरते चले गए थे, मगर वो जिंदा नौजवान था। खुदा जाने अभी कब तक इसे इसी तरह से जिंदा और जवान रहना था। यही वजह थी कि इसके अंदर तबूत खोलकर मलका सलाम्बो की लाश को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। इसने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर मोहर को तोड़ते हुए तबूत का ढकना खोलकर पड़े रख दिया। तबूत के ढकने का खुलना था। कोठरी में किसी जानवर की हैबतनाक चीख बुलंद हुई और साथ ही किसी औरत के कहके की आवाज आई। अंबर ने तबूत में देखा। तबूत के अंदर मिस्र की जालिम मलका सलाम्बो की लाश पड़ी थी और इसके सारे बदन पर सिवाय चेहरे के सफेद पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई थी। सबसे हैरतनाक बात यह थी कि मलका सलाम्बो की आंखों में हरकत थी। वो अंबर की तरफ डेले बार बार घुमाकर देख रही थी। अंबर जिंदगी में पहली बार ये हैरत अंगेज मम्मी देख रहा था। उसने आज तक जितनी भी मम्मियां देखी थी वो सब की सब लाशें थी, मुर्दा थी। ये पहली मम्मी की लाश थी जो जिंदा थी, जो इसकी तरफ डेले घुमाकर बड़ी मकारी से देख रही थी। अंबर ने सलाम्बो यानी मलका मिस्र को पहचान लिया था, मगर सलाम्बो ने अंबर को नहीं पहचाना था। वो पहचान भी नहीं सकती थी क्योंकि अंबर कभी इससे मिला नहीं था। अंबर को महसूस हुआ कि कहका सलाम्बो की लाश ने लगाया था। सलाम्बो की लाश के चेहरे पर एक ताज्जुब सा जरूर था। वो हैरान थी कि उसे देखकर इस अजनबी नौजवान को खौफ से गश क्यों नहीं आ गया, और कुछ नहीं तो कम से कम इसे बेहोश ही हो जाना चाहिए था। ये किस किस्म का नौजवान है? अंबर सलाम्बो की लाश को मुसलसल तक रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, क्या तुम मिस्र की मलका सलाम्बो हो? सलाम्बो की लाश ने कहका लगाया और बोली, तुम तरीक के तालिबे इल्म मालूम होते हो, लेकिन तुम जो कोई भी हो अब तुम मेरे गजब से बच नहीं सकोगे। मैं इस शख्स का इंतजार कर रही थी जो यहाँ आए और मेरे तबूत का ढकना उठाए ताकि मैं आजाद हो जाऊं और सबसे पहले इसी शख्स को खा जाऊं।
میں نے 2500 تک تمہارا انتظار کیا ہے۔ میں 2500 سے کسی انسان کے خون اور گوشت کی بھوکی تھی۔ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں ابھی تمہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گی۔ تم مجھ سے اب بچ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ میرے تابوت کا ڈھکنا کھلتے ہی اس تہخانے کا دروازہ اپنے آپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ دروازہ پتھر بن گیا، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر مسکراتا رہا اور سلامبو کی لاش کی طرف تکتا رہا۔ سلامبو نے غصے میں آتے ہوئے اپنی آنکھیں گھما کر کہا، تم ہنس رہے ہو؟ ابھی تمہیں اپنی تقدیر پر رونا آئے گا، ابھی تمہاری آنکھوں سے خون کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ تم ایک معمولی سے نوجوان ہو، اگر اس دنیا کا کوئی پہلوان بھی تلوار اٹھا کر مجھ پر پوری طاقت سے مارے تو بھی میں مر نہیں سکتی، تو اب کبھی نہیں مروں گی۔ میں نے ایک چلہ کیا تھا، اس کا اثر الٹا ہو گیا۔ جس سپاسلا نے مجھے زہر دیا تھا، اس زہر نے میرے چلے کو الٹ کر دیا۔ میں مر گئی مگر اب پھر زندہ ہو گئی ہوں، اور اب کبھی نہیں مروں گی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ابھی تابوت سے باہر نکل کر تمہیں ہڑپ کر جاؤں گی۔ میں جس روح میں چاہے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتی ہوں۔ میں ہاتھی بن سکتی ہوں، شیر بن سکتی ہوں، میں اژدہا بن سکتی ہوں۔ میں تمہیں شیر بن کر کھاؤں گی۔ امبر سلامبو کی لاش کی طرف دیکھ کر اب بھی مسکرایا جا رہا تھا۔ سلامبو کی لاش سے برداشت نہ ہو سکا کہ ایک نازک سے نوجوان اس کے اوپر کھڑا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے تابوت میں لیٹے لیٹے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا اور گہرا سانس لیا، پھر زبان سے کہا، شاہ کلزمات، شاہ کلزمات۔ اتنا کہنا تھا کہ تابوت میں سے سلامبو کی جگہ ایک خونخوار قسم کا طاقتور شیر انگڑائی لے کر اٹھا اور اچھل کر تابوت سے باہر آ گیا۔ امبر ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، وہ اب بھی شیر کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ شیر کو تیش آ گیا، وہ زور سے ڈالا، اس نے امبر پر حملہ کر دیا۔ وہ اچھل کر امبر کی طرف جھپٹا اور بھرپور طاقت کے ساتھ ایسے زور کا پنجہ امبر کے سر پر مارا کہ کوٹھری کی فضا گونج اٹھی۔ اس کی جگہ اگر کسی دوسرے آدمی کی کھوپڑی ہوتی تو اس کا کہیں پتہ نہ چلتا، لیکن ہوا یہ کہ شیر تڑپ کر دور جا گرا۔ اس کا پنجہ گویا کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ شیر نے دوسری بار لپک کر حملہ کیا۔ اس بار شیر نے امبر کے سر کو گردن تک اپنے منہ میں لے لیا اور زور سے چبایا۔ شیر نے چیخ مار کر امبر کو چھوڑ دیا۔ اس کے دانت بڑے ہی سخت پتھر سے ٹکرا کر اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ شیر جھنجھلا کر زور سے دھاڑا۔ اس نے امبر پر جپٹ کر اس سے بمبوڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ خود ہی زخمی ہو گیا۔ اس کے پنجوں اور دانتوں سے خون بہنے لگا۔ امبر کا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اور اس کا کچھ بگڑا بھی نہیں تھا۔ وہ لوہے کی چٹان بن کر اپنی جگہ کھڑا تھا۔ شیر اسے اپنی جگہ سے ذرا سا بھی ہلا نہیں سکا تھا۔ آخر امبر نے مسکراتے ایک ہاتھ زور سے شیر کی گردن پر مارا۔ شیر لڑکھنیاں کھاتا ہوا دیوار کے ساتھ زور سے ٹکرایا اور پھر گھبرا کر تابوت میں کود گیا۔ تابوت میں جاتے ہی وہ پھر سلامبو کی لاش بن گیا۔ اب سلامبو کی لاش کے بولنے کا وہ انداز نہیں تھا جو پہلے تھا۔ لاش تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور امبر کے آگے سر جھکا کر بولی، تم جیت کے میں ہار گئی۔ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی کہ میرا مقابلہ ایک بڑے زبردست اور طاقتور انسان سے ہے تو میں کبھی تمہارے سامنے بڑا ہانکنے کی جرات نہ کرتی، مگر خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمہارے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ تم پر موت اثر ہی نہیں کرتی؟ امبر نے تابوت کے چبوترے پر لاش کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ملکہ سلامبو، میرا نام امبر ہے۔ میں آج سے 2500 برس پہلے مصر کے ایک مشہور فرعون کے محل میں پیدا ہوا، مگر مجھے ایک سازش کی وجہ سے دریائے نیل میں پیدا ہوتے ہی بہا دیا گیا۔ میری چھوٹی سی کشتی کو ایک ملا نے پکڑا، وہ مجھے اٹھا کر گاڑ لے گیا۔ میں نے اسی گھر میں پرورش پائی۔ جب میرا باپ مرنے لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ اصل میں فرعون مصر کا بیٹا ہوں۔ اس وقت تک میرا فرعون باپ مر چکا تھا اور ماں دوسرے فرعونوں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ میں اپنی ماں کو لے کر محل سے نکلا تو ایک سازش کا شکار ہو گیا۔ جنگل میں ایک درویش سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے خدا کی محبت سکھائی۔ پھر ایک جگہ پر مجھے ایک بد دعا دی گئی، دعا تھی یا بد دعا، میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ میں اس وقت سے لے کر آج تک زندہ ہوں، میں مرا نہیں اور نہ موت میری قسمت میں ہے۔ میں ہر دور میں سے گزرا ہوں، میں نے تمہارا دور حکومت بھی دیکھا ہے۔ ملکہ سلامبو، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں تمہارے وزیر نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ ملکہ سلامبو کی لاش نے امبر کی آپ بیتی سنی تو بڑی حیران ہوئی۔ اس نے کہا، امبر، مجھے تمہاری سچی آپ بیتی نے بڑا متاثر کیا ہے۔ میں بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں گی، مگر میں مر کر زندہ ہوئی ہوں اور لاش بن کر قیامت تک زندہ رہوں گی۔ ایک زندہ انسان کی لاش میں زندہ نہیں رہ سکتی، مگر تم
ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں ہو. تم مجھ سے بڑے ہو، میں تمہیں آج سے اپنا بھائی بناتی ہوں. میں ہمیشہ تمہارے کام آؤں گی. تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں تمہیں لا کر دوں گی، کیونکہ میں کالے علم کا چلا کاٹ رہی تھی اور اس علم کے ذریعے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. امبر نے کہا، اچھی بہن سلامبو، میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے. میری ایک بہن ماریا بھی ہے جو ملک جاپان کے شہر کیوشو میں ہے. میں نے اسے اپنے بھائی ناگ کے پاس بادشاہ کیوشو کے محل میں چھوڑا تھا. غدار وزیر نے میرے خلاف سازش کی اور مجھے رسیوں میں جکڑ کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا. بڑی مشکل سے باہر ڈاکوؤں کے جہاز والوں نے مجھے اٹھایا، اپنا قیدی بنا لیا. وہ مجھے قتل کرنے لگی مگر میری طاقت ان پر ظاہر ہو گئی. انہوں نے مجھے ایک بندرگاہ پر اتار دیا. وہاں سے ایک جہاز میں بیٹھ کر حبشہ کے ملک میں آ گیا. واپس جاپان جانے والے جہاز کا انتظار کر رہا تھا کہ اس پورے اسرار مکان کے قریب سے گزرا. نہ جانے کیوں میرے دل میں اس مکان کے اندر جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی اور میں اندر چلا آیا. ملکہ سلامبو نے کہا، مگر اندر آنے کے تو سارے دروازے بند تھے، تو تم کہاں سے آئے؟ امبر بولا، میں اس مکان کے چھت والے روشن دان کی سیڑھی سے اندر آیا تھا. ہاں، یہ بتاؤ کہ یہ سیڑھی کس نے روشن دان کے ساتھ لٹکا رکھی ہے؟ سلامبو کہنے لگی کہ اس کا راز تم پر ابھی کھل جائے گا. میرے تابوت کو ایک مکار اور لالچی ڈاکو احرام سے نکال کر یہاں لے آیا تھا. اس نے میرے تابوت میں میرے ساتھ دفن کیا ہوا سارا سونا ہیرے جواہرات چرا لیا ہے. اب وہ میرے جسم کے ساتھ لپٹی پٹیاں بھی اتارنا چاہتا ہے. میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی مگر مجبور تھی، اس لیے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی. کسی عام آدمی کے تابوت کھولنے سے زندہ نہیں ہو سکتی تھی. یہ راز بھی اب معلوم ہوا کہ میرے تابوت کو صرف وہی آدمی کھول کر مجھے زندگی بخش سکتا تھا جو خود ہزاروں سالوں سے زندہ ہو اور جس پر موت حرام ہو چکی ہو. یہ تم ہی تو تھے. میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. امبر نے پوچھا، تو کیا وہ ڈاکو آ جا رہا ہے؟ اسی ڈاکو نے روشن دان کے ساتھ سیڑھی لٹکا رکھی تھی. وہ اسی سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر کر میرے تابوت کے پاس آتا تھا، میرے ہیرے جواہرات چرا کر لے جاتا تھا. وہ آج میری لاش کی ریشمی پٹیاں چرانے آئے گا. اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں مر چکی لاش ہوں، ممی ہوں، میں زندہ رہوں گی لیکن میں جان بوجھ کر لاش بن کر تابوت میں لیٹی رہوں گی. آگے تم یہاں کسی جگہ چھپ کر دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں. ہاں، یہ بتاؤ امبر کہ تم یہاں کس جگہ ٹھہرے ہو؟ امبر نے کہا، میں ایک جنگل میں رہتا ہوں. کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ نہیں، میں وہاں اکیلا رہتا ہوں. اصل میں وہ ایک جادوگر کی جھونپڑی تھی. اس جادوگر نے مجھے ہلاک کر کر میرا خون پینے کی کوشش کی تھی مگر خود ہلاک ہو گیا. اب میں اس کی جھونپڑی میں بیٹھا جاپان کی طرف جانے والے جہاز کی راہ دیکھ رہا ہوں. ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں باہر والے کمرے میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی. سلامبو کی لاش نے کہا، وہی ڈاکو آ رہا ہے، تم یہیں کہیں چھپ جاؤ. وہ مجھے لاش سمجھے گا؟ آج اس کی موت اسے میرے پاس لا رہی ہے. جلدی کرو، وہ آ رہا ہے. امبر جلدی سے کوٹری میں پتھروں کی ایک آگے کو بڑی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ گیا. وہ اسی طرح سے چھپا تھا کہ ذرا سا چہرہ آگے نکال کر تابوت کو صاف صاف دیکھ رہا تھا. سلامبو کی لاش جو کہ تابوت کے اندر اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی چٹ سے لیٹ گئی. باہر آنے والے کمرے میں کسی کے قدموں کی بوجھل آواز کوٹری کی طرف بڑھ رہی تھی. امبر سانس روک کر خاموش کھڑا رہا. کوٹری کی دیوار کے پتھر ایک طرف ہٹے اور ایک سایہ سے اندر داخل ہوا. اس سائے نے منہ سر پیٹ رکھا تھا. وہ تابوت کے قریب آ کر آس پاس نظریں گھما کر دیکھنے لگا. یوں لگتا تھا جیسے اسے شک پڑ گیا ہے کہ اندر کوئی موجود ہے. امبر بہت ہی آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا، اتنی آہستہ کہ خود اسے اپنے سانس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. ڈاکو کا سایہ اب سلامبو کی لاش پر جھک گیا. وہ شاید جھک کر لاش کی ریشمی پٹیاں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں بادشاہوں ملکاؤں کی لاشوں کی ریشمی پٹیوں کی بڑی قدر و قیمت تھی اور سونے کے باؤ پر بکتی تھی. خدا جانے سلامبو کی لاش کیا سوچ رہی تھی. ڈاکو اس پر جھکا ہوا تھا کہ اچانک اس کی دردناک چیخ کی آواز فضا میں گونج گئی. امبر جلدی سے دیوار کے پیچھے سے نکل آیا. کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکو کی گردن ڈھلکی ہوئی ہے. سلامبو کی لاش نے اپنے دونوں بازوؤں سے ڈاکو کو دبوچ رکھا ہے اور اپنا منہ ڈاکو کی گردن سے لگا رکھا ہے. کوٹری میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. صاف لگ رہا تھا کہ ڈاکو خوف سے مر گیا ہے. پیارے بچوں، خود سے بھی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے. خوف سے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی کسی شے سے خوف نہیں کھانا چاہیے. ہمیشہ ہمت اور حوصلے کو یاد رکھنا چاہیے.
پوچھنے کی خاموشی میں امبر کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جانور زبان سے لپ لپ کرتا پانی پی رہا ہو۔ وہ ایک دم سے چونک اٹھا۔ سلامبو کی لاش ڈاکو کی گردن میں اپنے دانت گاڑے اس کا خون پی رہی تھی۔ امبر چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑا یہ مکروہ منظر دیکھتا رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مصری ممی کی لاش کو زندہ انسان کا خون پیتے دیکھ رہا تھا۔ سلامبو کی لاش نے شاید ڈاکو کے جسم کا سارا خون چوس کر پی لیا تھا۔ جب اس نے لاش کو چھوڑا تو وہ دھڑام سے فرش پر آ گری۔ ڈاکو مار چکا تھا۔ امبر سلامبو کے پاس گیا تو سلامبو کی لاش کے سفید ہونٹ خون سے لت رہے تھے اور وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ بڑی ڈرا دینے والی تھی۔ امبر کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہاں سے چیخ مار کر بھاگ جاتا، یہاں بے ہوش ہو کر لاش کے اوپر ہی گر پڑتا، لیکن امبر کے دل سے خوف ہمیشہ کے لیے دور ہو چکا تھا۔ امبر نے سلامبو سے پوچھا، تم نے ڈاکو کا سارا خون پی لیا سلامبو؟ سلامبو کے خون آلود ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ ہاں امبر، میں اب انسانی خون پی کر ہی زندہ رہ سکتی ہوں۔ امبر کام کیا؟ امبر نے سلامبو کی لاش سے پوچھا، سلامبو کیا تم اب قیامت تک اس تابوت میں لیٹی رہو گی؟ ہاں، اگر میں زندہ نہ ہوتی تو ساری عمر اسی تابوت میں لیٹی رہتی، لیکن اب میں زندہ ہو گئی ہوں، اب میں اس تابوت میں نہیں بلکہ باہر بھی نکل سکتی ہوں۔ امبر نے کہا، لیکن اگر تم باہر نکلو گی تو لوگ تمہیں لاش دے کر تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں بڑی مشکل ہوگی، اس کا تم کیا کرو گی؟ سلامبو کی لاش نے مسکرا کر کہا، شاید تمہیں میری خفیہ طاقت کا ابھی تک علم نہیں ہوا جو مجھ میں اب پیدا ہوئی ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے سلامبو؟ وہ یہ ہے کہ میں جس وقت اور جہاں چاہے غائب ہو سکتی ہوں اور جس وقت اور جہاں چاہے پھر سے ظاہر ہو سکتی ہوں۔ امبر یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ تو اس کی بہن ماریا سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اس میں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ جہاں چاہے ظاہر ہو جائے، وہ تو صرف جادو کے زور سے غائب کر دی گئی ہے، وہ اگر چاہے بھی تو ظاہر نہیں ہو سکتی، لیکن سلامبو کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ جب وہ جس وقت چاہے غائب ہو سکتی ہے اور جہاں چاہے ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس نے حیرت سے کہا، سلامبو بہن، یہ تو تمہارا بڑا کمال ہے، میں حیران ہوں کہ تمہارے اندر کیسی کیسی طاقتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ سلامبو کہنے لگی، ہاں میرے بھائی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر تم یہاں آ کر میرے تابوت کا ڈھکنا نہ اٹھاتے تو میرے اندر کوئی معمولی سے معمولی طاقت بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ، اور قیامت تک میں تمہارے اس احسان کو نہیں بھولوں گی۔ امبر نے کہا، اگر یہ بات تھی تو پھر تم نے شیر بن کر مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ سلامبو ہنس دی اور بولی، پیارے امبر بھائی، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ہی وہ شخص ہو جو 2500 برس سے زندہ چلے آ رہے ہو۔ میں پھر سے زندہ ہونے کی خوشی میں یہ بھول گئی کہ جس شخص کے ڈھکنا کھولنے سے میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی وہ وہی ہوگا جو 2500 برس سے زندہ ہوگا، لیکن جب میرے حملے سے تم بچ گئے اور مار نہ سکے تو میں لرز اٹھی اور ایک دم خیال آیا کہ تم تو میرے اوپر احسان کرنے والے ہو، تم نے ہی تو مجھے دوبارہ زندگی بخشی ہے اور میرے اندر کی طاقتوں کو بیدار کیا ہے، پھر میں نے تم سے معافی مانگی اور اب میں ایک بار پھر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ امبر نے کہا، نہیں نہیں سلامبو بہن، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات پوچھو؟ ضرور پوچھو، میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہیں ہر بات سچ سچ بتایا کروں گی۔ امبر نے پوچھا، کیا تم ہر روز ایک انسان کا خون پیا کرو گی؟ سلامبو کہنے لگی، نہیں امبر بھائی، ایسا نہیں ہے، میں روزانہ ایک بکرے یا گائے، بھینس یا گیدڑ اور لومڑ کا خون پی کر بھی اپنی پیاس بجھا سکتی ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی یا کوئی تمہارا دشمن ہوا تو میں اس کا خون بڑے شوق سے پیوں گی، میں کسی بے گناہ نیک آدمی کو کبھی نہیں تنگ کروں گی۔ کیا ڈاکو صرف تمہاری چیخ سن کر ہی بے ہوش ہو گیا تھا؟ سلامبو نے کہا، ہاں امبر، انسان گیدڑ لومڑ یا بکرے کو دے کر اس کا خون پینے سے پہلے میں ایک چیخ مارا کروں گی جس کی آواز سنتے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا اور پھر میں بڑے مزے سے اس کا سارا خون پی جاؤں گی۔ امبر نے کہا، کیا تمہیں خون پینا برا نہیں لگتا؟ سلامبو زور سے کہکا مار کر ہنس پڑی، امبر، میں ایک مردہ لاش ہوں جو زندہ ہو گئی ہے، تم مجھے زندہ انسان نہ سمجھو، مردہ لاش کے لیے انسان یا جانور کے خون پینا کوئی بری بات نہیں، اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر چھویا جا سکتا ہے، جبکہ سلامبو کی لاش کو غائب حالت میں بالکل نہیں چھوا جا سکتا، وہ بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ اسے سلامبو کی آواز سنائی دی، کیوں امبر، اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں غائب ہو سکتی ہوں؟ ہاں سلامبو، مجھے یقین آ گیا، تم واپس آ جاؤ۔ اور سلامبو واپس آ گئی، اس کی لاش دوبارہ تابوت کے اندر ظاہر ہو گئی، وہ اسی طرح سے تابوت کے اندر لیٹی تھی اور امبر کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
سلامبو میں تمہاری خفیہ طاقت کو مان گیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم غائب ہو کر دوبارہ واپس آ سکتی ہو۔ سلامبو نے کہا میرے بھائی امبر، تم نے مجھے دوبارہ ہمیشہ کی زندگی دے کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ تم مجھے جس ملک میں جب اور جہاں بھی بلاؤ گے میں اسی جگہ پہنچ جاؤں گی اور مجھ سے جتنی بھی تمہاری مدد ہو سکے گی کروں گی، جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا تمہارے لیے کروں گی۔ اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں 2-2.5 ہزار برس سے جاگ رہی ہوں، آج 2000 سال بعد میں پھر آرام سے سوؤں گی۔ امبر نے کہا تم آرام کرو سلامبو، میں جا رہا ہوں، میں تمہارے وعدے کو یاد رکھوں گا۔ اگر زندگی میں مجھے کبھی تمہاری ضرورت محسوس ہوئی، تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں ضرور یاد کروں گا اور میں ضرور تمہاری مدد کو وہاں پہنچوں گی۔ لیکن سلامبو میں تمہیں کس طرح سے بلاؤں گا، بس یہ آخری بات بتا دو۔ تم صرف میرا نام لے کر مجھے آواز دینا، میں اسی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اچھا سلامبو، شبہ بخیر۔ شبہ بخیر، سلامبو نے نیند سے بڑی آواز میں کہا۔ اس کو نیند آ رہی تھی، اس کی آنکھیں جو 2000 سالوں سے کھلی تھی بے خواب تھی، نیند کی وجہ سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور وہ گہری نیند سونے لگی۔ امبر نے اس سے پہلے کبھی کسی مردہ لاش کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کے سامنے ایک لاش گہری نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے یہ سب بڑا عجیب سا لگا، یہی کہ ایک لاش زندہ ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، شیر کے روپ میں سامنے آتی ہے، پھر ایک آدمی کا اس کی آنکھوں کے سامنے خون پیتی ہے، پھر غائب ہو کر دوبارہ حاضر ہوتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ ڈاکو کی بے جان مردہ لاش ممی سلامبو کے چبوترے کے پاس ہی فرش پہ پڑی تھی۔ امبر نے اسے اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ اسے پتا تھا یہ لاش اپنے گال سے آگر کوٹری کے اندر ہی مٹی بن جائے گی۔ امبر بڑی خاموشی سے آگے بڑھا۔ سلامبو بڑے سکون کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ امبر نے تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا اور دیوار کے شگاف میں سے باہر نکل مکان کے بڑے کمرے میں آ گیا۔ یہاں رسی کی سیڑھی اسی طرح سے لٹک رہی تھی۔ وہ سیڑھی پر چڑھنے لگا، وہ روشن دان میں سے نکل کر اوپر مکان کی چھت پر آ گیا۔ یہاں سے وہ درخت کی چھاؤں میں سے ہوتا زمین پر اتر آیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور مکان کے ویران باغ کے درختوں تلے ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ امبر جب اس مکان میں داخل ہوا تھا اسے ہرگز یقین نہ تھا کہ جب وہ مکان سے باہر نکلے گا تو مصر کی 1-2 ہزار پرانی ممی سلامبو کے بارے میں اتنی ڈھیر ساری معلومات لے کر اس سے مل کر اسے باتیں کر کے اس کی پراسرار طاقتوں کا تماشا دے کر باہر نکلے گا۔ اس نے جملے کو پھاندا اور باہر تالاب کے کنارے آ گیا۔ یہاں سے ہو کر وہ اس گلی میں آگے جو آگے چل کر حبشہ کے چھتے ہوئے بازار میں نکل گئی تھی۔ اس بازار میں دکانوں پر روشنی ہو رہی تھی، دکانیں سجی ہوئی تھی اور لوگ بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ قہوہ خانوں کے باہر افریقی اور سوڈان کے باشندے لکڑی کے پنجوں پر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے اور بڑی گرمجوشی سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ امبر کا دل قہوہ پینے کو چاہا۔ وہ ایک قہوہ خانے کے باہر خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک افریقی غلام نے جھک کر پوچھا، آقا قہوہ حاضر کروں؟ ہاں۔ غلام قہوے کی پیالی امبر کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ امبر بڑے سکون سے قہوے کے ہلکے ہلکے سے گونٹ پیتے ہوئے سلامبو کی زندہ لاش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک بوڑھا حبشی وہاں آیا۔ وہ پریشان تھا اور قہوہ پینے والے لوگوں میں سے کسی خاص آدمی کی تلاش کر رہا تھا۔ آخر وہ ایک موٹی گردن والے یہودی کے پاس جھک کر بولا، آقا میری بیٹی مر رہی ہے، اس کی بری حالت ہے، دیوتا تم پر مہربان ہو، میرے ساتھ چل کر میری بچی کی جان بچا لو، تم حکیم ہو، تمہارے سوا کوئی اسے نہیں بچا سکتا۔ موٹی گردن والے یہودی نے بڑی نفرت سے کہا، بوڑھے غلام تم میرے سے علاج کیسے کروا سکتے ہو؟ میں کسی کا علاج سونے کے 1000 سکے لے کر کرتا ہوں، کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ بوڑھے نے افریقی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں غریب ہوں آقا، میرے پاس بڑی مشکل سے ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، میں ساری عمر تمہارا غلام بن کر خدمت کروں گا، لیکن چل کر میری بچی کی جان بچا لو۔ یہودی نے اسے ٹھوکر مار کر پڑے گرا دیا۔ بھاگ جا یہاں سے، چل ہٹ میری آنکھوں کے سامنے سے، نہیں تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ بوڑھا افریقی فرش پر گر پڑا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امبر کو بڑا غصہ آیا، وہ اٹھ کر موٹے یہودی کے پاس گیا اور بولا، تمہیں ایک دکھی اور غریب بوڑھے کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہودی نے گڑگڑا کر کہا، اگر تمہیں اس پر ترس آتا ہے نا تو تم جا کر اس کی بیٹی کا علاج کر لو، برخدا اس کی بیٹی کے جسم سے سارا خون نکل چکا ہے اور وہ کوئی دم کی مہمان ہے، وہ ابھی مر جائے گی۔ امبر نے کہا، میں اس کا علاج کروں گا، وہ کبھی نہیں مرے گی، تم صبح اسے بلی چنگی چلتے پھرتے دیکھو گے۔ پھر امبر نے بوڑھے افریقی سے کہا، چلو بابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلو، میں چل کر تمہاری بچی کا علاج کروں گا۔
بوڑھا افریقی بڑی حیرانی سے انبر کا منہ تکنے لگا. اس سے تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہو گیا تھا. اسے یقین نہیں تھا کہ ایک نوجوان سا لڑکا اس کی مرتی ہوئی بچی کا علاج کر کے اسے پھر سے زندگی بخش سکے گا. لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ انبر کو لے کر اپنے گھر آ گیا. بوڑھے افریقی کا گھر شہر کے اندر ایک بڑی ہی گندی اور غریب سی جگہ پر تھا. ایک کوٹسی کا کچا مکان تھا جس کے اندر مٹی کا دیا جل رہا تھا. تختے پر ایک بے حد کمزور دبلی پتلی افریقن لڑکی پڑی زندگی کے آخری سانس لے رہی تھی. یہودی کے کہنے کے مطابق اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہ آتا تھا. وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی. اس کا منہ کھلا تھا، آنکھیں بند تھی، نہ وہ بول رہی تھی نہ کچھ سن رہی تھی. انبر نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا. لڑکی کی نبض ڈوب گئی تھی. نبض کی دھڑکن بہت ہی ہلکی محسوس ہو رہی تھی. بوڑھے افریقی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. انبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا تم کہیں سے پیاز اور ہلدی پیدا کر سکتے ہو بابا؟ ہاں میرے بچے، گھر میں تھوڑی سی ہلدی اور پیاز کی ایک گٹھلی جو ہے وہ موجود ہے. وہ جلدی سے بولا، لا دو اسے جلدی. بوڑھا افریقی اسی وقت پیاز اور ہلدی لے آیا. انبر نے پیاز کو کوٹ کر اس میں ہلدی ملائی، پھر جیب میں سے ایک چھوٹے سے نیلے رنگ کی شیشی لے کر اس میں سے سرخ رنگ کا ایک سفوف نکال کر اس میں ملایا اور اس کا لیپ لڑکی کے ماتھے پر کر دیا. لیپ کرنے کے تھوڑی دیر بعد لڑکی کا سانس جو اکھڑ اکھڑ کر چل رہا تھا ایک دم سے ٹھیک ہو گیا. اس کی نبض بھی درست ہو گئی، بخار کم ہو گیا. لڑکی نے آنکھیں کھول دی. بوڑھے افریقی نے اپنی بچی کو موت کے منہ سے باہر آتے دیکھا تو انبر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، میرے بچے تم تندرستی کا فرشتہ بن کر میرے غریب گھر میں اترے ہو. تم نے میری بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا ہے. افریقی لڑکی نے بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر اپنے باپ انبر کو دیکھا اور کمزور آواز میں پوچھا، بابا میں کہاں ہوں؟ بوڑھے باپ نے بڑی شفقت سے بچی کے ساتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اپنے گھر پہ ہو میری بچی؟ لڑکی نے کہا، میں زندہ ہوں نا بابا. ہاں بیٹا تم زندہ ہو. اس نوجوان نے تمہارا علاج کر کے تمہیں پھر سے زندہ کر دیا ہے. تمہیں اس نوجوان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لڑکی نے احسان بھری نظروں سے انبر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انبر نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں بہن، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا. میرے پاس تمہاری بیماری کا علاج موجود تھا، میں نے کر دیا. اب تم بالکل درست ہو گئی ہو، پھر یہ بخار تمہیں کبھی نہیں چلے گا. پھر انبر نے اس کے باپ سے کہا، بابا تم اس شہر میں کیا کرتے ہو؟ اس لڑکی کی ماں کہاں ہے؟ بوڑھے افریقی نے کہا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے بیٹا. یہ چھوٹی سی تھی کہ اس کی ماں مر گئی. میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا. میں بڑا ہی بد نصیب ہوں کہ جب یہ جوان ہو گئی تو اس کی شادی نہ کر سکا. وہ کیوں بابا؟ اس کی شادی کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ انبر کے پوچھنے پر بوڑھے افریقی نے کہا، میرے بچے جس لڑکے کے ساتھ میری بچی کی شادی ہوئی تھی وہ اس شہر کے سب سے بڑے دولت مند جاگیردار کے محل میں زر خرید غلام بن کر زندگی بسر کر رہا ہے. اس کو اتنی اجازت نہیں کہ وہ جاگیردار کے محل سے باہر نکل سکے یا اپنی شادی کروا سکے. جاگیردار بڑا ظالم انسان ہے. اس نے کہہ رکھا ہے کہ اگر شادی کرو گے تو میں تمہیں کالے پانی بیچ کر تمہاری بیوی کو قتل کروا دوں گا. انبر نے کہا، کمال ہے، یہ جاگیردار تو کوئی بڑا سنگ دل آدمی لگتا ہے. ہاں بیٹا وہ بڑا سنگ دل آدمی ہے. اس کے حکم کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا. بادشاہ کا وزیر اس جاگیردار کا بانجا ہے. وزیر کی شہر پر وہ شہر میں منمانی کرتا پھرتا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر میں اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس نے میری بچی کے ہونے والے خاوند کو منڈی میں خریدا ہے اور وہ اس شہر کے قانون کے مطابق اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. انبر نے کہا کہ بابا تم کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہتے ہو مجھے بتاؤ. بوڑھے افریقی نے غمگین آواز میں کہا، میں کیا اور میری خواہش کیا میرے بیٹے، ہوگا تو وہی جو جاگیردار چاہے گا. انبر نے بوڑھے آدمی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا تم گھبراؤ نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بچی کی شادی اس کے منگیتر سے ہو جائے؟ ہاں بیٹا، ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ جاگیردار لڑکے کو محل سے کبھی نہیں نکلنے دے گا. اگر اس نے محل سے باہر کر شادی کر بھی لی تو جاگیردار دونوں کو ختم کر دے گا. انبر نے کہا، بابا میں یہ شادی کروا سکتا ہوں. بوڑھے افریقی نے خوشی اور حیرانی سے انبر کی طرف دیکھا. بولا، یہ دبلا پتلا سا نوجوان کیسے ایک جابر جاگیردار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، میرے بچے تم ناممکن چیز کو ممکن کیسے بنا سکتے ہو؟ تم کیوں خواہ اپنی جان مصیبت میں پھنساتے ہو؟ میری بچی کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. تم نے ہم پر یہی احسان کیا کم کیا ہے کہ میری بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا ہے.
अंबर ने कहा, सुनो बाबा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक ठाक और सच कह रहा हूँ। मैं लड़के को जागीरदार के महल से ले आऊंगा, इन दोनों की शादी भी करवा दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें इन दोनों को इस मुल्क से बाहर बेच देना होगा, ताकि जागीरदार के गुलाम और सिपाही मेरे बाद तुम्हारी बेटी और दामाद के खिलाफ कोई कदम न उठा सके, क्योंकि इस शहर में सारी उम्र में नहीं रह सकता। अंबर की बातें लड़की भी बड़ी गौर से आंखें बंद किए सुन रही थी। उसने अंबर के इस आखिरी जुमले पर कहा, भाई ये बताओ कि तुम किस तरह मेरी मदद कर सकते हो? तुम किस तरकीब से मेरे मंगेतर को जागीरदार के बेहानत महल से यहाँ ला सकते हो? अंबर ने कहा, ये बात तो मुझ पर छोड़ दो मेरी बहन। क्या तुम शादी के बाद अपने बाबा और खावंद के साथ ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर खुशी खुशी आबाद हो सकती हो? लड़की ने जल्दी से कहा, क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अंबर ने बूढ़े अफ्रीकी से पूछा, क्यों बाबा, क्या तुम भी तैयार हो? बूढ़ा बोला, अगर किसी तरह तुम गुलाम लड़के को जागीरदार के महल से बाहर निकाल कर हमारे पास ला दो तो हम तीनों यहाँ से इमरान के शहर में चले जाएंगे, जो यहाँ से एक रात के सफर पर है। वहाँ मेरा एक बेटा कोतवाल शहर का चौकीदार है, वहाँ हम बड़े अमन के साथ जिंदगी बसर कर सकते हैं। इमरान शहर में इस शहर का कानून भी लागू नहीं होता। अम्बर ने कहा, ठीक है, आज आधी रात को तुम्हारा होने वाला दामाद अपने आप महल से निकल कर इस घर में मौजूद होगा, फिर तुम लोग जिस तरफ चाहे यहाँ से निकल जाना। अब मैं जाता हूँ, सुबह को हाजिर होऊंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम कहाँ जाकर रहोगे? इसी गरीब के घर में रात बसर क्यों नहीं कर लेते? अंबर ने कहा, नहीं बाबा, मेरा अपने घर जाना बहुत जरूरी है, मैं सुबह आऊंगा। फिक्र न करो बहन, आधी रात को तुम्हारा मंगेतर यहाँ मौजूद होगा। अंबर चला गया। बूढ़ा अफ्रीकी उसे गली के बाहर तक छोड़ने आया। जंगल वाले झोंपड़े में पहुंचकर अंबर ने पहला काम ये किया कि आंखें बंद करके सलामो की लाश को याद किया और फिर उसे आवाज दी, सलाम्बो सलाम्बो, तुम्हें याद करता हूँ, मेरी मदद को आओ। अभी उसने अपना जुमला खत्म ही किया था कि फिजा में पड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुना दी और पलक झपकने में सलाम्बो की मम्मी उसके सामने खड़ी थी। अंबर सलामो के वादे को आजमाना भी चाहता था। सलामो की लाश को अपने सामने देखकर अंबर बड़ा खुश हुआ कि सलामो ने जो कहा था वो कर दिखाया। सलामो ने पूछा, अंबर भाई, मुझे किस लिए याद किया? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अंबर ने कहा, सलामो बहन, मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैंने तुम्हें तकलीफ दी। बात असल में यह है कि गरीब बाप की बच्ची बड़ी मुसीबत में है। सलामो ने कहा, इसकी मुसीबत मुझे खोल कर बयान करो। अंबर ने सारी बात खोलकर बयान कर दी। सलामो ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? आज आधी रात को अफ्रीकी लड़की का मंगेतर इसके घर में होगा। अंबर ने कहा, लेकिन सलामो बहन, तुम्हें एक और तकलीफ करना होगी। वो क्या अंबर? वो ये कि ये लोग बेहद गरीब है, उनके पास घोड़े भी नहीं है कि इमरान के शहर को भाग कर जा सके। तुम्हें 2 घोड़े भी वहां ला कर देने होंगे। फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। इन लोगों को जिस जिस चीज की जरूरत होगी इनके पास आधी रात के बाद मौजूद होगी। सलामो चली गई और अंबर अगली सुबह तक सो गया। आधी रात से कुछ देर पहले बूढ़ा अफ्रीका इसकी बच्ची घर में जाग रहे थे। लड़की का बुखार उतर चुका था, वो बिल्कुल अच्छी हो गई थी। वो आपस में बातें कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि अंबर ये काम कर दे। वो तो एक बड़ा दुबला पतला सा नौजवान है, बेचारा हमारा दिल बहलाकर चला गया है। भला वो कहाँ जाबर जागीरदार के महल से हमारे बच्चे को यहाँ निकाल कर ला सकता है? लड़की ने कहा, नहीं बाबा, चाहे तुम जो कुछ कहो, मेरा दिल कहता है कि वो लड़का ये काम जरूर करेगा और मेरा होने वाला खामद यहाँ पहुंच जाएगा। इतने में आधी रात होगी। अचानक दरवाजे का पट खुला और बूढ़े का होने वाला दामाद वहां आ गया था। बूढ़ा अफ्रीकी और लड़की उसे अपने सामने पाकर हैरान रह गई। लड़की ने कहा, बाबा, मैं यहाँ कैसे आ गया? बूढ़े ने कहा, बेटा, ये बात तो हम तुझसे पूछने वाले थे। लड़की ने कहा, हाँ हाँ, हमें बताओ कि तुम जागीरदार के महल से यहाँ कैसे पहुंच गए? खादिम लड़के ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैं घोड़ों के अस्तबल में सोया था। किसी ने जोर से मेरा कंधा जोड़ा, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर किसी ने मेरी आंखों पर हाथ रखकर मुझे कंधे से पकड़कर बाहर को खींचा। फिर मैं हवा में उड़ा था और एकदम से किसी ने इस गली के बाहर मकान के दरवाजे पर उतार कर रख दिया। और तुम ये सुनकर भी हैरान होंगे कि इस वक्त मकान के बाहर 3 घोड़े भी मौजूद हैं। बूढ़ा अफ्रीकी और लड़की ये सुनकर दंग रह गए और जल्दी से बाहर आए। सचमुच मकान के आगे 3 बड़े आला नस्ल के घोड़े खड़े थे। एक घोड़े के ऊपर गुठरी रखी हुई थी। इसने गुठरी उठाकर खोली तो क्या देखते हैं, अंदर अशरफियों की थैली है, खाने पीने का सामान और 3 जोड़े पोशाकें हैं। वो ये सब कुछ लेकर मकान के अंदर आगे। बूढ़े ने अंबर का सारा वाक़या गुलाम लड़के को सुनाया और कहा, इस नौजवान ने अपनी बात सच कर दिखाई। पहले इसने मेरी बच्ची को अच्छा किया, अब तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया, बल्कि घोड़े भी साथ कर दिए और ये पोशाकें, सोने की अशरफियों से बड़ी हुई थैली भी। अब हम इमरान शहर में जाकर सारी उम्र आराम से बसर कर सकते हैं। इतने में दरवाजा खोलकर अंबर भी अंदर आ गया। मैं इसीलिए जल्दी आ गया हूँ बाबा कि तुम लोगों को जल्द से जल्द
یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ صبح ہوتے جب جاگیردار کو معلوم ہوگا کہ غلام غائب ہے تو وہ اس کی تلاش میں آدمی دوائے گا۔ اگر تم لوگ اسی وقت نکل جاؤ گے تو صبح ہونے تک عمران شہر کے قریب پہنچ جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ بوڑھے افریقی نے امبر کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ اس نے اپنے ہونے والے دماد سے کہا، بیٹا یہی وہ نیک دل نوجوان ہے جس نے تمہیں جاگیردار کی قیادت سے آزاد کروایا ہے، میری بچی کی جان بچائی ہے، اب تمہیں اتنی دولت دی ہے کہ ہم ساری زندگی سکون سے بسر کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے امبر بیٹے، ہم اسی وقت یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، بھائی تم نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، اگر ہم ساری زندگی تمہارے پیر دباتے رہے تو بھی حساب پورا نہیں ہوگا۔ امبر نے کہا، بہن میں نے ایک انسانی فرض ادا کیا ہے، میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، اب تم لوگ یہاں سے نکل جانے کی تیاریاں کرو۔ غلام لڑکے نے بھی آگے بڑھ کر امبر کے ہاتھ چومے اور کہا، میرے آقا آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر دکھایا؟ کیا آپ کے پاس جادو ہے یا کوئی خفیہ طاقت ہے؟ امبر نے کہا، یہ وقت اس قسم کی باتوں کا نہیں، تم کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گرنے سے؟ تم ان لوگوں کو لے کر فوراً یہاں سے کوچ کر جاؤ اور کوشش کرو کہ صبح ہونے کے بعد ہی دوسرے شہر کی فصیل میں داخل ہو جاؤ تاکہ جاگیردار کے آدمی تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ بہت بہتر میرے آقا۔ بوڑھا افریقی، لڑکی اور غلام لڑکا تینوں نے باری باری امبر سے ہاتھ ملایا، گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ امبر کو بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے ایک غریب بوڑھے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ دوسرے دن جاپان کو جانے والا جہاز بندرگاہ میں آن لگا۔ امبر نے ضروری سامان ساتھ لے کر کرایہ ادا کیا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ جہاز پر سوار ہو گیا۔ شام کو جہاز نے لنگر اٹھایا، بادبند کھلے اور جہاز گہرے نیلے سمندر میں جاپان کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ یہ ایک لمبا سفر تھا۔ امبر جہاز میں سوار ہو چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ اب وہ ایک نہ ایک دن جاپان اپنے بھائی ناگ اور بہن ماریا کے پاس پہنچ جائے گا۔ ان سے مل کر انہیں کس قدر خوشی ہوگی۔ امبر کو ہم جہاز پر چھوڑتے ہیں اور اب واپس جاپان کے شہر کیوشو میں چل کر دیکھتے ہیں کہ ناگ جو ہے وہ کس حالت میں ہے۔ پہلے ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ ناگ نے پوری تیاری کر کر تابوت والے مقبرے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، جہاں مقبرے کے بھوت نے ملکہ مصر کی روح کو قید کر رکھا تھا اور جہاں ناگ کے خیال میں ماریا بھی کسی نہ کسی جگہ قید تھی۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ مقبرے کے بھوت نے ملکہ مصر کی روح کو قید کر رکھا تھا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ مقبرے کے بھوت نے ماریا بیچاری کو پتھر کی مورتی بنا کر مقبرے کے تنگ و تڑی کوٹری کے تابوت میں لٹا رکھا ہے، جہاں وہ بالکل ہل جل نہیں سکتی، صرف آوازیں سن سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے۔ ناگ 2-4 روز کے بعد پوری طرح سے تیار ہو کر مقبرے والے تہہ خانے کی طرف چل پڑا۔ تیاری اس نے یہ کی تھی کہ اپنے ساتھ ایک تیز دھار والا خنجر چھپا کر رکھ لیا تھا تاکہ اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ وہ شہر سے باہر نکل کر ٹیلے کے پاس آ گیا۔ ابھی دن نکلا ہی تھا اور شہر کی دیواروں پر صبح کی پہلی سنہری دھوپ چمکنے لگی۔ جھاڑیوں اور گاٹیوں میں سے ہوتا ہوا وہ گھر کے دروازے پر آ گیا۔ یہاں بے شمار جنگلی جھاڑیاں اگی تھیں۔ ناگ نے جھاڑیوں کو ہاتھوں سے ادھر ادھر ہٹایا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ادھر ناگ گھر کے اندر داخل ہوا، ادھر مقبرے کے بھوت کو پتہ چل گیا کوئی انسان گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ وہ اپنے اندھیرے گڑھے سے نکل کر باہر آ گیا اور مقبرے کے ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا کہ گھر میں کون آیا ہے۔ یہ اسے اس روز بھی احساس ہو گیا تھا، مگر وہ ناگ کو دیکھ نہیں سکا تھا کیونکہ ناگ نے سام کا بیس بدل رکھا تھا۔ پھر بھی بھوت نے یہ کیا تھا کہ ماریا کی پتھر بنی لاش کو اٹھا کر ایک دوسرے تہہ خانے میں جا کر لٹا دیا تھا۔ ناگ ابھی گھر میں آئے ہی تھا کہ اسے کچھ یوں لگا جیسے اندر پہلے سے ہی کوئی موجود ہے۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بھوت جاگ اٹھا اور وہ بے خبری میں ناگ پر حملہ کر دے۔ ناگ نے فیصلہ کیا کہ وہ سانپ بن کر اندر جائے، چنانچہ اس نے آنکھیں بند کر کے زور سے سانس لیا اور وہ ایک دم سے سانپ بن گیا۔ سانپ بن کر وہ رینگ رینگ کر مقبرے کی دیوار پر آگے گزرنے لگا۔ مقبرے کے بالکل سامنے پہنچ کر ایک طرف ہو کر چھپ گیا۔ بھوت نے جب دیکھا کہ اندر کوئی بھی نہیں آ رہا تو اپنی جگہ سے باہر نکل آیا اور مقبرے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ناگ نے دیکھا کہ بھوت اس وقت انسان کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ناگ بڑا حیران ہوا کہ یہ بھوت انسان کی شکل میں کیسے آ گیا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے بھوت انسان بن گیا ہو، لیکن اسے کچھ یوں محسوس ہونے لگا تھا یہ بھوت اصلی بھوت نہیں ہے، یہ تو نقلی بھوت ہے، یا پھر کوئی بہت بڑا ہی زبردست اور چلاک جادوگر ہے جو یہاں رہ کر کالے علم کا چلا کر رہا ہے اور اس نے یقیناً جادو ٹونے کے زور سے ملکہ بیچاری کی بے چین روح کو قید کر رکھا ہے۔ ناگ نے سب سے پہلے ماریا کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دیوار میں پتھروں کے شگاف میں لیٹا بڑی خاموشی سے بھوت کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ بھوت نے مقبرے کے چاروں طرف گھوم پھر کر جب اطمینان کر لیا وہاں اس کے سوائے
اور کوئی غیر شخص نہیں ہے تو وہ قبر کے پہلو میں آ کر جھکا اور گلے میں سے ایک مرتبہ نکال کر سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مرتبان کے قریب منہ لے جا کر کہا، سن نہ ملکہ کی روح، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری بات مان لے، نہیں تو میں تمہیں اس مرتبان کے اندر چلا کر بسم کر ڈالوں گا اور تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں دھکیل دوں گا، جہاں تم قیامت تک شعلوں میں جلتی رہو گی۔ اچانک مرتبان میں سے ملکہ کی روح کی آواز آئی، اے بھوت، اے عظیم جادوگر، میں مجبور ہوں۔ بھوت نے چیخ کر کہا، خبردار جو مجھے پھر سے جادوگر کہا، میں جادوگر نہیں ہوں، میں اس مقبرے کا بھوت ہوں اور مجھ میں بڑی طاقت ہے، میں جس کو چاہوں پتھر بنا کر قید کر سکتا ہوں۔ ناگ نے بھوت کی زبان سے یہ بات سنی تو اس کا ماتھا جو تھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو اسی بھوت یا جادوگر نے ماریا کو کسی جگہ پتھر بنا کر قید کر رکھا ہے، اور یہ بھوت نہیں بلکہ جادوگر ہے، اسی لیے وہ روح کی زبان سے جادوگر کا لفظ سنا گوارا نہیں کرتا۔ روح نے کہا، اے عظیم بھوت، میں ایک بد نصیب بادشاہ کی بھٹکی ہوئی بد نصیب روح ہوں، میں ایک کمزور اور بے بس انسان ہوں، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تم نے مجھے کیوں قید کر رکھا ہے؟ دیوتا تم پر مہربان ہو، مجھے آزاد کر دے، میں تو پہلے ہی اپنے بدقسمت بادشاہ کی روح کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ بھوت نے زبردست کہکا لگا کر کہا، میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ بادشاہ سلیمان کی سلیمانی انگوٹھی کس ملک کے کون سے گھروں میں بند ہے۔ ملکہ کی روح نے کہا، دیوتاؤں کی قسم لے لو مجھ سے، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ بادشاہ سلیمان کی انگوٹھی کون سے ملک میں اور اس ملک کے کون سے گھر میں ہے، میں تو خود بھٹکتی پھرتی روح ہوں، میری پرواز اس زمین کے پہلے آسمان سے اوپر بھی نہیں ہے، پھر میں تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں کہ سلیمانی انگوٹھی کہاں ہے؟ بھوت نے گرج کر کہا، تم ایک روح ہو، تم اس زمین کو کنگال کر پتہ کر سکتی ہو، اگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے سلیمانی انگوٹھی کا سراغ لگا کر بتا دو گی تو میں تمہیں ابھی آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تم وعدے سے پھر گئی تو میں تمہیں بسم کر کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی بھوت نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر زور سے جھٹکے دیے، ایک شعلہ سے زمین سے اٹھا تو مقبرے کی چھت سے جا ٹکرایا۔ بھوت نے ایک بار پھر ہاتھ جھٹکا، شعلہ ایک بار پھر بلند ہوا اور مقبرے کی چھت سے ٹکرا کر بجھ گیا۔ مرتبان کے اندر سے روح کی آواز آئی، معاف کر دو، معاف کر دو، میں بے گناہ ہوں، مجھے آگ میں مت پھینکو، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، میں بد نصیب روح ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ہاں 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 ہاں، بھوت نے کہکا لگا کر کہا، میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں سب معلوم ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کہاں ہے، تم کو میرے لیے سلیمانی انگوٹھی کا سراغ لگانا ہوگا، تم کو بتانا ہوگا کہ سلیمانی انگوٹھی کس گھر کے کس ملک کے کس گھر میں ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آ بھی جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ سلیمانی انگوٹھی کہاں ہے، مگر میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، تم مرتبان کے اندر ہی اپنے بادشاہ کی روح کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ سلیمانی انگوٹھی کہاں ہے۔ ملکہ کی روح نے التجا کرتے ہوئے کہا، دیوتاؤں کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کہاں ہے اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے بد نصیب بادشاہ کی روح کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی، میں تو خود آسمان کے خلاؤں میں بھٹک رہی ہوں، میں خود اپنے نصیب بادشاہ کی روح کو تلاش کر رہی ہوں۔ بھوت نے زور سے مرتبان پر ہاتھ مارا، تم جھوٹ بولتی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا، میں تمہیں ہمیشہ اسی مرتبان میں قید رکھوں گا اور پھر ایک دن تمہیں جلا کر بسم کر دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، میں تمہاری جگہ اس لڑکی کی روح کو سلیمانی انگوٹھی کی تلاش میں بھیجوں گا جس کو میں نے پتھر کا بنا دیا ہے، میں اسے مار کر اس کی روح کو سلیمانی انگوٹھی کا سراغ لگانے روانہ کروں گا۔ بھوت نے مرتبان کو مقبرے کے تابوت کے اندر بند کر کے لوہے کا بڑا سا تالا لگایا اور پاؤں گھسیٹتا واپس گھر کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اس کی چاہتی ناگ دیوار پر سے اتر کے قبر کے پہلو والے چبوترے کے پاس آ گیا، جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا، اس کا سراغ اسے مل گیا تھا، اس پر یہ راز کھل گیا تھا کہ ماریا کہاں ہے۔ ماریا کو بھوت نے پتھر بنا کے کسی جگہ چھپا دیا تھا، جس لڑکی کا اس نے ذکر کیا تھا وہ ضرور ماریا تھی۔ ناگ پریشان ہو گیا، اب وہ ماریا کا کھوج لگانے کے لیے بےتاب تھا، وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلد ہو سکے وہ جگہ تلاش کرے جہاں بھوت نے ماریا کو پتھر بنا کر رکھ چھوڑا ہے۔ ناگ کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ یہ بھوت اصل بھوت نہیں بلکہ کوئی بہت مکار جادوگر ہے جس کو کسی بہت بڑے چلے کے لیے سلیمانی انگوٹھی کی تلاش ہے۔ ناگ کو اتنا معلوم تھا کہ جس شخص کے پاس سلیمانی انگوٹھی اور جن بھوت اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ناگ بڑا حیران تھا، جب اگر وہ خود بھوت ہے تو اسے سلیمانی انگوٹھی منگوا کے کسی بھوت کو قابو کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ضرور یہ شخص کوئی عیار جادوگر اور بھوت ہے
یار جادوگر ہے، بھوت تو بالکل نہیں ہے۔ ناگ اسے ابھی جا کر کاٹ سکتا تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ جادوگر اس پر اپنا جادو کر کے اسے ماریا کی طرح سے پتھر نہ بنا دے۔ پھر بھی وہ ماریا سے غافل نہیں ہو سکتا تھا، اسے ماریا کا ہر حال میں کھوج لگانا تھا۔ شام نے مقبرے کے چبوترے کے ساتھ ساتھ رینگنا شروع کر دیا۔ وہ رینگ بھی رہا تھا اور بڑا چکنا ہو کر ایک ایک پتھر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سونگ رہا تھا کہ کہیں سے اسے ماریا کی خاص بو آ جائے۔ اچانک ایک دیوار کے پاس وہ رک گیا۔ اس دیوار کی دوسری جانب اسے ماریا کے کپڑوں کی ہلکی ہلکی بو آ رہی تھی۔ تو کیا ماریا اس دیوار کے پیچھے موجود تھی؟ ناگ کا خیال ہوا ناگ کو کہ وہ انسان کی شکل میں آ کے اس دیوار کو کہیں سے توڑ کر دوسری طرف کوٹری میں جا کر ماریا کو ملے۔ اگر اس دیوار میں کوئی دروازہ یا کوئی شگاف ہے تو اسے ڈھونڈے، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس میں ایک ڈر بھی تھا کہ انسان بنتے ہی جادوگر اس کی بو محسوس کرے گا، ہو سکتا ہے پھر وہ اچانک پیچھے سے آ کر یا سامنے سے آ کر ناگ پر اپنا جادو پھونک دے۔ بہرحال ماریا بہن کے لیے ناگ کو یہ قربانی دینی ہی تھی۔ اس نے دیوار کے ساتھ لیٹ کر گہری پھنکار ماری۔ پھنکار مارتے ہی سانپ پھر سے انسان بن گیا۔ حیرانی کی بات تھی یہ ہوئی کہ ناگ کے اس پھنکارنے کی آواز دور گھر کے اندر ایک کمرے میں لیٹے ہوئے بھوت نے بھی سن لی۔ پھنکار کی آواز نے اسے شک میں ڈال دیا، گھر کے اندر کوئی جانور ضرور ہے۔ اس نے جادو کے زور سے معلوم کیا کہ یہ جانور نہیں بلکہ کوئی انسان ہے۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندر چل پڑا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب میں بھوت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا افریقی جادوگر تھا جس کو سلیمانی انگوٹھی کی تلاش تھی۔ سلیمانی انگوٹھی کا سراغ صرف کوئی روح ہی لگا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ اس غار کے اندر ملکہ کی روح کو قید کیے بیٹھا تھا۔ اب وہ یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ماریا کو مار کر اس کی روح کو سلیمانی انگوٹھی کی تلاش میں بھیجے گا، کیونکہ ملکہ کی روح کے بارے میں یقین ہو گیا تھا کہ وہ سلیمانی انگوٹھی کا سراغ نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس کی ساری توجہ اپنے مرے ہوئے بادشاہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ ناگ نے انسان کے روپ میں آتے ہی دیوار کے شگاف کی تلاش شروع کر دی۔ اندھیرے میں وہ دیواروں کے پتھروں میں ٹمک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی جگہ سے کوئی پتھر تھوڑا سا ہلے تو وہ اکھاڑ کر دیوار میں راستہ بنا لے، مگر پتھر ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح سے جڑے ہوئے تھے۔ اسے ماریا کے کپڑوں اور اس کے جسم کی بو سانپ بن کر اسی دیوار کے پیچھے سے آ چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اسی غار کے اندر کسی جگہ وہ بھوت نما جادوگر ضرور چھپا ہوا ہے۔ اس نے اگر ماریا کو آواز دی تو وہ ضرور سن کر چوکس ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں اس پر حملہ کر دے۔ اسے یہ بھی خیال تھا کہ شاید بھوت نے ماریا کو بھی پتھر بنا کر رکھ چھوڑا ہو۔ ایسی حالت میں وہ اس کی آواز کا جواب بھی نہیں دے سکے گی۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ دیوار کے پتھروں کو ٹٹول رہا تھا کہ اسے غار کے اندر سے پاؤں کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ بھوت پاؤں گھسیٹ کر چلتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف بھوت کو بھی شک ہو گیا تھا کہ مقبرے میں ضرور کوئی انسان موجود ہے۔ اب اسے بھی انسان کے موجود ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے پاؤں کی آواز بھی سنے، مگر مجبور تھا، اسی لیے کہ اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی اور زخمی تھی۔ اس سے مجبوراً پاؤں کو گھسیٹ کر چلنا پڑتا تھا۔ ناگ نے اندھیرے میں دیکھ لیا کہ بھوت غار کے پچھلے حصے سے اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ اس وقت بھوت کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے بھوت سے یہ پتہ چل جائے کہ ماریا کہاں ہے اور اس کے تابوت تک جانے کا راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد وہ بھوت کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ اور پھر اب تو ناگ کو بے حد یقین ہو گیا تھا کہ یہ بھوت اصل نہیں ہے بلکہ کوئی زبردست جادوگر ہے جس نے سلیمانی انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے سارا ڈونگ رچایا ہے۔ ناگ نے دیوار کے پاس چھپ کر گہرا سانس لیا اور سانپ کی شکل بدل کر دیوار کے پتھروں کے اوپر کو رینگ گیا۔ بھوت آگے بڑھتے بڑھتے ٹھٹک گیا، ٹھیک اسی جگہ آ گیا جہاں کے ناگ سانپ بنا اور دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ بھوت نے ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک جگہ دیوار کے پتھر کو اکھاڑا، اندر ہاتھ ڈال کر کسی شے کو گھمایا۔ دیوار میں سے ایک چھوٹا سا شگاف نمودار ہو گیا۔ بھوت اسی شگاف کے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دیوار کا شگاف جو تھا وہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ ناگ سانپ کے روپ میں دیوار کے ساتھ لگا رہا۔ وہ اب بھوت نما انسان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ اندر وہ جا نہیں سکتا تھا کیونکہ اندر بھوت موجود تھا۔ وہ باہر نکلے تو وہ اندر جائے۔ ویسے اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ماریا ضرور دیوار کی دوسری طرف موجود ہے۔ اگر اسے ڈر تھا تو صرف یہی تھا کہ کہیں یہ بھوت جادوگر ماریا کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس خیال سے ناگ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا اگر سچ مچ جادوگر نے ماریا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ بیچاری آواز بھی بلند نہیں کر سکے گی کیونکہ وہ تو پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا جائے؟ ناگ سانپ کے روپ میں ہی دیوار سے نیچے اتر آیا اور پتھروں میں رینگ کر وہ جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں سے جادوگر بھوت اندر گیا تھا۔ ہو سکتا تھا وہاں کوئی چھوٹا سا سوراخ ہی موجود ہو جس میں سے گزر کر وہ اندر چلا جائے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے آخر ایک سوراخ مل ہی گیا۔ ناگ نے خدا کا شکر ادا کیا
اور سوراخ کے اندر داخل ہو کر دیوار کی دوسری جانب نکل آیا۔ دیوار کی دوسری طرف ایک تنگ سی نیم اندھیری کوٹری تھی۔ کوٹری کے بیچ میں پتھر کا ایک تابوت رکھا تھا۔ تابوت کا منہ بند تھا۔ بھوت اس کے پاس کھڑا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تابوت پر کچھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ پھر اس نے تابوت کے ڈھکنے کو اٹھا دیا۔ سانپ ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ تابوت کے اندر کون لیٹا ہوا ہے۔ وہ دیوار پر سے رینگتا ہوا چھت کے ساتھ چپک گیا۔ اس نے جو تابوت کے اندر نگاہ ڈالی اور حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ سچ مچ تابوت کے اندر ماریا پتھر بنی لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ماریا کی آنکھیں زرد تھیں اور بھوت نے کچھ پڑھ کر زور سے ماریا کے جسم پر پھونک ماری اور کہا، میرے اور شاہ افراسیاب کے حکم سے اٹھ کر بیٹھ جا۔ اس کو اتنا کہنا تھا کہ ماریا تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بھوت نے کہا، سن ہے لڑکی، میں نے اپنے جادو کے زور سے تجھ میں اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو نہ صرف میری آواز سنے بلکہ مجھے جواب بھی دے سکے، لیکن تو اس تابوت سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ بول گیا، تو میری آواز سن رہی ہے؟ ماریا نے کہا، ہاں میں تمہاری آواز سن رہی ہوں۔ بھوت نے کہا، تو پھر میری باتوں کو غور سے سن۔ میں نے تمہیں یوں ہی یہاں لا کر پتھر بنا کر قید نہیں کیا۔ میرے تمہارے یہاں لانے کا ایک مقصد ہے۔ ماریا نے کہا، آخر تو نے مجھے یہاں کس لیے قید کر رکھا ہے؟ بھوت نے کہا، میں تمہاری روح سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ میری روح سے؟ ماریا نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں تمہاری روح سے۔ بھوت نے کہا، میں تمہاری روح سے اس لیے یہ کام لینا چاہتا ہوں کہ یہ کام ایک عورت کی روح ہی کر سکتی ہے۔ ملکہ مصر کی روح میرے لیے بیکار ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے اپنے مرے ہوئے خاوند کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ یہ کام تمہاری روح کو کرنا ہوگا۔ ماریا نے کہا، مگر میں تو زندہ ہوں۔ بھوت نے مکروہ کہکا لگایا، تھوڑی دیر بعد تو زندہ نہیں رہے گی۔ سانپ یہ سن کر لڑز گیا، تو کیا واقعی یہ جادوگر ماریا کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ماریا بھی پریشان ہوگی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ ظلم ہے، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تم کیسے بھوت ہو کہ خود کوئی کام نہیں کر سکتے اور عورتوں کو ہلاک کر کے ان کی روح سے کام لیتے پھرتے ہو؟ بھوت نے گرج کر کہا، خاموش ہو بد زبان لڑکی، تمہیں میں یہ راز بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس ملک افریقہ کا سب سے بڑا جادوگر ہوں۔ میں بھوت نہیں ہوں، مگر مرنے کے بعد بھوت ضرور بن جاؤں گا۔ میری بات کو غور سے سن، مجھے سلیمانی انگوٹھی کی تلاش ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ یہ سلیمان بادشاہ کی نایاب انگوٹھی کس جگہ پر ہے۔ یہ سراغ صرف ایک عورت لگا سکتی ہے۔ اس کام کو اب تم نے کرنا ہوگا۔ اگر مجھے سلیمانی انگوٹھی نہ ملی تو میرا سارا کالا علم جادوگری خاک میں مل جائے گی اور میں افریقہ کے قبیلوں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اب تو لوگ مجھ سے اور میرے جادو سے ڈرتے ہیں، مگر پھر کوئی مجھ سے نہیں ڈرے گا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں تمہیں مار کر تمہاری روح کو حکم دوں گا کہ وہ میرے لیے سلیمانی انگوٹھی تلاش کرے، کیونکہ عورت کی روح پر یہ ساری زمین کھل جائے گی، اسے زمین کے اوپر باہر اور اندر کی ساری چیزیں دکھائی دینے لگے گی۔ ماریا نے کہا، سننا جادوگروں کے بادشاہ، اگر کسی طرح سے میرے بھائی ناگ اور امبر کو پتا چل گیا کہ تو نے مجھے موت کے گھاٹ اتارا ہے، وہ یہاں آ کر تمہاری تکا بوٹی اڑا دیں گے۔ بھوت کہنے لگا، ہاں ہاں ہاں، میں نے ایسے کئی تکا بوٹی کرنے والے دیکھے ہیں، اگر وہ یہاں آگے تو یقین کرو اس مقبرے کے اندر ان کی قبریں بھی بن جائیں گی۔ ماریا نے نفرت سے کہا، اے جادوگر، کان کھول کے سن لے، چاہے میرا کتنا ہی نقصان ہو جائے، میں تمہارا حکم کبھی نہیں مانوں گی۔ تم نے اگر مجھے مار ڈالا تو میری روح ستاروں میں بھٹکتی پھرے گی، مگر تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ بھوت نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، میں خود تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم میرے حکم کے مطابق چلو۔ تم میرے حکم کو ٹالنے کی جرات نہیں کر سکتی، تم پر میرا جادو ہوگا، تم میرے قابو میں ہوگی۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، سوچ لو، پھر تمہیں یہ وقت نہیں ملے گا۔ میں تمہیں آج رات کی مہلت دیتا ہوں، کل صبح یہاں آؤں گا۔ اگر تم تیار ہوئی تو بڑا ہی اچھا ہے، اور اگر تم راضی نہ بھی ہوئی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اگر تم اپنی مرضی سے تیار ہو گئی تو اس کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری روح کو سلیمانی انگوٹھی کا سراغ لگانے کے بعد میں آزاد کر دوں گا۔ بہرحال آج رات کی مہلت ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ بھوت جادوگر پاؤں گھسیٹتا ہوا اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس کے جاتے ہی ماریا نے لیٹنے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ لیٹ نہ سکی۔ وہ بول سکتی تھی، سن سکتی تھی، مگر اب لیٹ نہ سکتی تھی۔ شاید غصے یا جلدی میں بھوت جادوگر اسے دوبارہ لٹانا بھول گیا تھا۔ سانپ جلدی سے چھت پر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے زور سے پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کی آواز ماریا نے سنی تو خوش ہو کر بولی، ناگ بھائی، یہ تم ہو کیا؟ اتنی دیر میں ناگ انسانی روپ میں واپس آ گیا تھا۔ اس نے، ہاں ماریا بہن، میں ہوں، اس نے کہا۔
ماریا کی آنکھوں میں اپنے بھائی سے مل کر خوشی کے آنسو آ گئے۔ ناگ نے کہا ماریا تم مجھے کچھ نہ بتاؤ، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں نے اس مکار جادوگر کو ملکہ مصر کی روح سے باتیں کرتے بھی سن لیا تھا۔ کم بخت پر کوئی بڑا ہی خطرناک قسم کا جادوگر ہے یہ، اس کے پاس جادو کی بہت بڑی طاقت ہے، اور اب یہ سلیمانی انگوٹھی حاصل کر کے دنیا کے تمام جادوگروں کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ماریا نے کہا فکر نہ کرو بھائی، اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ناگ بولا اب میں آ گیا ہوں، اس کا یہ خواب خاک میں ملا دوں گا۔ مگر ناگ بھائی تم نے میرا سراغ کس طرح سے لگایا؟ ناگ نے ماریا کو اس کے سراغ لگانے کی ساری کہانی شروع سے آخر تک سنائی اور کہا خدا کا شکر ہے تم مجھے مل گئی، وگرنہ میں تو نا امید ہو گیا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں ابھی کیسا بدقسمت ہوں کہ پہلا بھائی گم ہوا اور اب بہن کا کچھ پتہ نہیں۔ کیا امبر بھائی کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں ماریا بہن، خدا جانے وہ کس ملک میں در بدر ہو رہا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کی جان کی طرف سے ہمیں کوئی غم نہیں، مگر اس کی جدائی بھی تو برداشت نہیں ہوتی۔ ہم تینوں کو ہمیشہ ایک ساتھ رہ کر دنیا کی سیر کرنی چاہیے، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ہم اکٹھے رہے ہوں۔ ذرا ایک مہینے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے اور قسمت ہمیں پھر سے ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے۔ ماریا نے جادوگر بھوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس جادوگر سے مجھے بچاؤ تاکہ میں واپس شاہی محل میں تمہارے ساتھ جا کر امبر کے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ ناگ نے کہا اس کا انتظام تو کل صبح ہی ہو جائے گا، مگر ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ جب صبح جادوگر بھوت آئے تو تمہیں اسے کہنا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق کام کرنے پر تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ مجھے پتھر سے پھر انسان بنا دو۔ میں چبوترے کے باہر نکل کر ایک بار اپنے خدا کے آگے دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ یہ بات مان جائے گا تو اس کے بعد باقی کام میں خود کر لوں گا۔ ماریا نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی، مگر ناگ بھائی ذرا ہوشیار ہے نا، یہ بدبخت کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ مجھ پر آج تک کسی کا جادو نہیں چلا، مگر اس کے جادو نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ تم فکر نہ کرو ماریا بہن، بس جس طرح سے میں کہتا ہوں تم اسی طرح سے کرو، باقی کام میں خود سنبھال لوں گا۔ کیا تم اس سے سانپ بن کر کاٹو گے؟ ہاں میں یہی کر سکتا ہوں، اگر اس پر زہر کا اثر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو قیامت آ جائے گی، ہم دونوں کو بسم کر کے رکھ دے گا۔ ناگ نے کہا بس ایک بار ڈسنے سے اپنے جسم کا سارا زہر میں اس کے بدن میں داخل کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اتنا زہر کسی پہاڑ کے اندر ڈالوں تو وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ جادوگر میرے زہر کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ناگ اور ماریا اسی طرح سے باتیں کرتے رہے اور وقت گزرتا چلا گیا، وہاں رات ہونے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ناگ نے اندازے سے بتایا کہ 3 پہر گزرنے کے بعد صبح ہوگی اور جادوگر آئے گا۔ وہ جادوگر کا انتظار کرنے لگے۔ شاید صبح ہو گئی تھی کیونکہ ناگ اور ماریا کو دیوار کے اس پار کسی کے دیوار کے پتھر اکھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ ماریا نے ناگ سے کہا جلدی سے چھپ جاؤ، جادوگر بھوت آ رہا ہے۔ تم اس طرح کرنا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے، فکر نہ کرو اب تم چھپ جاؤ۔ ناگ نے گہرا سانس لے کر پھنکار ماری اور سیاہ رنگ کا کالا اور بڑا سانپ بن گیا۔ سانپ بن کر وہ چبوترے پر سے رینگ کر نیچے اترا اور دیوار کے پاس ہی کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ دیوار میں ٹھک ٹھک ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دیوار کے پتھر ایک جگہ سے ہٹے، ایک شگاف سا نمودار ہوا اور جادوگر بھوت اندر آ گیا۔ وہ پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہوا ماریا کے تابوت کے پاس آ کر بولا رات جانے سے پہلے میں تمہیں پتھر بنانا بھول گیا تھا، مجھے بعد میں خیال آیا مگر پھر سوچا کہ تم تابوت سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر باہر نکل بھی آؤ تو تم کچھ کر نہ سکو گی۔ اب بولو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ماریا نے ایک ٹھنڈا سا سانس بھرا۔ اے عظیم جادوگر، میں ہار گئی تو جیت گیا، تم مجھے جس طرح کا بھی حکم دو گے میں اسی پر عمل کروں گی۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تم ایک بہت بڑے جادوگر ہو، تمہارے جادو کے آگے میری کوئی ہستی نہیں ہے، میری نجات اسی میں ہے کہ میں مر کر تمہارے کام آؤں، آخر ایک نہ ایک دن تو مجھے مرنا ہی ہے، اور اگر میں نے تمہارا کہا نہ مانا تو پھر مجھے بھی ہلاک کر دو گے۔ اب میں تیار ہوں۔ بھوت نے خوشی کی چیخ ماری اور کہا شاباش، تم ایک بڑی عقل مند اور سمجھدار لڑکی ہو، میں تمہیں ایک اچھا فیصلہ کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے سلیمانی انگوٹھی کا سراغ لگا کر بتا دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں داخل کروا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ ماریا نے کہا۔ بھوت نے بنویں اٹھا کر پوچھا وہ کون سی شرط ہے، بتاؤ۔ ماریا بولی میں ایک مذہبی قسم کی لڑکی ہوں، میں مرنے سے پہلے اپنے خدا کی عبادت کر کے اس کے دربار میں دعا کرنا چاہتی ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے پتھر سے پھر سے چلتی پھرتی عورت بنا دو تاکہ اس تابوت سے باہر نکل کر میں اپنے خدا کے حضور میں دوزانہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اور اپنی بخشش کے لیے دعا کروں۔
جادوگر بہت مسکرایا، اس میں بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ تم یہاں سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتی۔ ویسے بھی میرے جادو کا اثر اس سارے مقبرے میں پھیلا ہوا ہے، میں ابھی تمہیں اس تابوت سے باہر نکالے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر بھوت نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، آنکھیں بند کی اور کوئی منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھتے پڑھتے اس نے 2-4 مرتبہ ماریا پر پھونک ماری، آخری پھونک سے ماریا تابوت میں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ناگ سانپ بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، ہر شے اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی تھی۔ ماریا آزاد ہو کر بے حد خوش ہوئی۔ بھوت نے اسے کہا، لو میں نے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آزاد کر دیا، اب تم اپنے خدا کے آگے عبادت کرو، مگر جلدی جلدی کرنا، اس لیے کہ میں تمہیں اس تابوت میں لٹا کر بہت جلد مار دینا چاہتا ہوں۔ فکر نہ کرو اے عظیم جادوگر، میں بڑی جلدی اپنی عبادت ختم کر لوں گی۔ عبادت کے بعد تمہیں اجازت ہوگی کہ تم جتنی جلدی چاہو مجھے ہلاک کر دو۔ ٹھیک ہے، اب تم فوراً اپنی عبادت شروع کرو۔ ماریا جان بوجھ کر بھوت کو باتوں میں لگا رہی تھی، وہ ناگ کو موقع دینا چاہتی تھی کہ وہ تیاری کرے۔ بھوت چبوترے کے پاس دیوار کے ساتھ بیٹھ کر پیٹ کر کر بیٹھ گیا۔ ماریا زمین پر دوزانہ ہو کر بیٹھ گئی، اسے آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ بھوت جادوگر بڑی دلچسپی سے ماریا کو عبادت کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماریا کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے کرتے کے اندر سے ایک لمبا سا خنجر چھپا رکھا تھا، وہ پتھر بن جانے کے بعد جادو کے ذریعے ماریا کی گردن کو نرم کر کے اس کی گردن کاٹ دینا چاہتا تھا۔ ادھر سانپ بھی اپنی پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، اس نے دیوار کے اندھیرے میں چھپے چھپے اپنے پھن کو بڑی خاموشی سے پورا پھیلا لیا تھا۔ دور وہ زمین سے 5 فٹ اوپر اٹھ آیا تھا اور سانپ کھسکتے کھسکتے جادوگر کے پیچھے آ گیا تھا۔ اچانک جادوگر کو کمرے میں ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، اسے یوں لگا جیسے کوئی اور انسان بھی کوٹری میں موجود ہے۔ پھر اسے سوچا، بھلا یہاں کوئی تیسرا انسان کیسے آ سکتا ہے؟ پھر اسے سسکار کی دھیمی سی آواز سنائی دی، یہ سانپ کے زبان باہر نکالنے کی آواز تھی۔ اب وہ کچھ گھبرا گیا، اس نے ایک دم جو پلٹ کر دیکھا تو پیچھے 5 فٹ کا سیاہ کالا سانپ فرش سے اوپر اپنا پن اٹھائے کھڑا اسے لال لال آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ جادوگر بھوت اس پر کوئی جادو کرے، سانپ نے بجلی کی طرح لپک کر جادوگر کی گردن پر دست دیا اور اپنے جسم کا سارا زہر ایک پل کے 1000ویں حصے کے اندر جادوگر کے خون میں شامل کر دیا۔ جادوگر اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھا اور زمین پر گر پڑا اور زہر نے اس کی زبان اور پاؤں پتھر کے کر دیے تھے۔ زبان بند ہو جانے کی وجہ سے وہ سانپ پر کوئی منتر نہیں پا سکتا تھا، اور اگر منتر نہ پڑے تو جادو نہیں ہو سکتا تھا۔ جادوگر نے فرش پر سے اٹھنے کی کوشش کی، وہ اٹھ نہ سکا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ایک اور جادو کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے دونوں ہاتھ پتھر کے بن کر لٹک گئے تھے۔ اب اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی۔ مقبرے کے اندر چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی، یوں لگا جیسے ہزاروں بلیاں ایک ساتھ زور زور سے چیخ کر رو رہی ہیں۔ پتھر کی دیواروں پر زور زور سے کسی کے ساتھ ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ناگ انسان کے روح میں جادوگر کے سامنے آ گیا۔ ماریا بھی اٹھ کر جادوگر کے سامنے آ گئی۔ اس نے جادوگر سے کہا، اے شیطان جادوگر، آخر تو میرے بھائی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ یاد رکھ، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ناگ نے کہا، اب تمہاری روح قیامت تک سلیمانی انگوٹھی کی تلاش میں دار اور بدر بھٹکتی رہے گی، اسے کبھی سکون نہیں ملے گا، اور یہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہے۔ جادوگر کچھ بول نہ سکتا تھا اور نہ ماریا اور ناگ پر جادو کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کا سارا جسم پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ ناگ نے ماریا کو ایک طرف کر لیا۔ ادھر ہو جاؤ بہن ماریا، اس کے جسم کے زڑوں تک میرے زہر کا اثر پہنچ گیا ہے، اگر اس کے خون کی ایک چھینٹ کسی اور پڑ جائے تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ماریا ناگ بھائی کے قریب آ گئی۔ بھائی، تمہارے زہر نے واقعی بڑا کام کیا، کم بخت کہ کوئی منتر بھی پڑھ کر نہیں پھونک سکا۔ ناگ بولا، لیکن ماریا بہن، ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر میں سارا زہر اس کے جسم میں داخل نہ کرتا تو یہ کبھی نہ مرتا۔ اس میں بڑی طاقت تھی، پہاڑ سے زیادہ طاقت تھی، یہ سچ مچ بہت بڑا جادوگر تھا۔ بہار بھی اتنی دیر تک میرے زہر کو برداشت نہیں کر سکتا جتنی دیر اس جادوگر نے برداشت کیا۔ ماریا بولی، بھائی ناگ، اب یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے چلو باہر نکلے، میرا تو اس مقبرے میں دم گھٹنے لگا ہے۔ ناگ اور ماریا دونوں دیوار کے شگاف میں سے ہو کر کوٹری سے باہر نکل آئے۔ ناگ نے کہا، اس جادوگر کے جادو کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ تم اب غائب نہیں ہو، بلکہ پھر سے ظاہر ہو گئی ہو۔ اب تمہیں ہر کوئی دیکھ سکے گا۔ ہاں ناگ بھائی، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے، اب میں غائب نہیں ہو سکتی، میں بھی لوگوں کو دیکھ سکتی ہوں اور لوگ بھی مجھے دیکھ سکیں گے۔ خدا کا بڑا شکر ہے کہ میں غائب ہو جانے کی پریشانی سے تو نجات مل گئی مجھے۔ کوٹری سے نکل کر وہ بادشاہ اور ملکہ کی قبروں کے پاس آئے تو ناگ نے کہا، بہن ماریا، ہمیں اس بیچاری ملکہ کی بے چین روح کو ضرور آزاد کر دینا چاہیے، وہ پہلے ہی بھٹک رہی تھی۔ اس جادوگر نے اسے مرتبان میں قید کر کے اس پر ایک اور مصیبت نازل کر دی ہے۔
ہاں ناگ بھائی آؤ، ملکہ کی روح کو آزاد کرتے ہیں۔ انہوں نے قبر کے پہلو میں تالے کو توڑا اور اندر سے مرتبہ نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ ناگ نے مرتبان کے اوپر سے لکڑی کے ڈھکنے کو توڑ دیا۔ مرتبان کے ڈھکنے کے ٹوٹتے ہی ملکہ مصر کی روح آزاد ہو گئی۔ انہیں ملکہ کی روح تو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی آواز اور گہری سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا میرے بچوں، میں کس زبان سے تم دونوں کا شکریہ ادا کروں؟ تم دونوں کی وجہ سے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اس کمبخت ظالم بت جادوگر نے مجھے اس مرتبان میں بند کر کر اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ وہ جادوگر کہاں ہے؟ ناگ نے کہا اے اداس ملکہ، اس جادوگر کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا کیا کہا؟ تم دونوں نے اسے ہلاک کر دیا؟ ہاں ملکہ صاحبہ، ساتھ والی کوٹری میں اس کی لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ شاباش میرے بچوں، تم نے انسانوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ ابھی نہ جانے یہ بدبخت جادوگر کتنی عورتوں کا پتھر بنا کر ہلاک کرتا۔ ماریا نے کہا ملکہ عالم، میرے بھائی نے یہاں آ کر مجھے بچایا، جادوگر کو ہلاک کیا اور آپ کو قید سے آزاد کیا۔ ہمیں آپ سے بڑی ہمدردی تھی، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ خدا کا شکر ہے ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ملکہ نے پوچھا میرے بچے، تو نے اتنے بڑے جادوگر کو اکیلے کیسے ہلاک کر دیا؟ وہ تو کسی سے بھی مرنے والا نہیں تھا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا میرے ساتھ میرے خدا کی مدد شامل تھی ملکہ صاحبہ، اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ ملکہ نے خوش ہو کر کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ تو نے ہر حالت میں اپنے خدا کو یاد رکھا۔ دنیا میں وہی لوگ سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے خدا کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولتے۔ میرے بچوں، میں ایک بار پھر تم دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اب میں جاتی ہوں، مجھے اپنے مرے ہوئے خاوند کی روح کو بھی تلاش کرنا ہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ملکہ کی روح چلے گئی۔ مقبرے میں گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ ناگ ماریا کو لے کر غار کے باہر والے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ غار کے دروازے کے قریب آ کر روشنی سی ہو گئی۔ ماریا نے کہا کہ وہ اس روشنی کو ترس گئی تھی۔ وہ دونوں مقبرے والی غار سے باہر آ گئے۔ ناگ نے پلٹ کر ماریا سے کوئی بات کرنی چاہی تو وہ دنگ رہ گیا، وہاں ماریا نہیں تھی۔ ماریا غار سے باہر نکلتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ ناگ نے ماریا کو آوازیں دینا شروع کر دی، ماریا، ماریا تم کہاں ہو ماریا؟ ماریا نے کہا، اس کی آواز میں اداسی تھی، میں تمہارے بالکل سامنے کھڑی ہوں بھائی، اتنا زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بدقسمتی کہ میں غار سے باہر نکلتے ہی پھر غائب ہو گئی ہوں۔ میں تو سمجھی تھی کہ ایک بلا سے میرا پیچھا چھوٹا ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی میری آزمائش باقی ہے، ابھی میرا امتحان باقی ہے۔ اچھا اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو کیا کر سکتی ہوں، میں خدا کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ آؤ ناگ بھائی شاہی محل کو چلتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی غار سے نکل کر پیدل ہی شہنشاہ جاپان کے شاہی محل کو روانہ ہو گئے۔ شاہی محل میں وزیر نے شہزادے کو خود جان سے مارنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، چنانچہ اس کے لیے وزیر نے ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ یہ اس کا آخری داؤ تھا، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا تو جاپان کے تخت و تاج کا مالک بن جاتا۔ وزیر کو پورا یقین تھا کہ وہ شہزادے کو ضرور ختم کر دے گا۔ ایک شہزادے کو ہلاک کر دینا ایک وزیر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر اسے وہم تھا تو صرف یہی کہ ناگ کو جو کوئی بھی مارنے گیا وہ خود مر گیا۔ پتہ نہیں ناگ کے پاس کون سا جادو ہے، کوئی بھی قاتل آج تک بچ کر نہیں آیا۔ بہرحال اس دفعہ شہزادے کو ناگ بھی نہ بچا سکے گا۔ وزیر نے بچ کر نکل آنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے ایک ایسے نوکر کو یہ کام دے دیا جو رات شہزادے کا بستر لگاتا تھا۔ وزیر نے اسے زبردست انعام کا لالچ دیا تھا۔ نوکر لالچ میں آگے وزیر نے اسے کہا رات کو کسی بھی وقت، رات کو 2 دنوں کے اندر تم یہ سانپ والی پٹاری کھول کر شہزادے کے بستر میں سانپ کو پھینک دینا۔ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ سانپ تم نے پھینکا ہے۔ نوکر نے وزیر کو یقین دلاتے ہوئے کہا حضور آپ پرواہ نہ کریں، یہ کام میں ایسی ہوشیاری سے کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، مگر شہزادے کو جلدی مر جانا چاہیے۔ حضور میں پوری کوشش کروں گا۔ سانپ لے کر نوکر اپنی کوٹری میں آ گیا۔ روپے اور دولت کا لالچ ایسا تھا کہ جس نوکر نے سال سے شہزادے کا نمک کھایا تھا وہ شہزادے کی جان لینے پر تیار ہو گیا تھا۔ 6 لالچ بری بلا ہے۔ نوکر نے دیکھا کہ شہزادہ ہر آدھی رات کے بعد سوتا ہے، وہ اپنے والد اور ناگ کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، پھر ناگ اسے اپنے ہاتھ سے دعا پلاتا ہے، اس کے بعد ناگ اس کے ساتھ شطرنج کھیلتا ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں جا کر سو جاتا ہے، شہزادہ اور ناگ دیر تک شطرنج کھیلتے رہتے ہیں، پھر ناگ اپنے کمرے کو اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ نوکر شہزادے کے بستر کو درست کرتا ہے اور پھر کہیں جا کر شہزادہ سوتا ہے۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے شام کو آدھی رات کے بعد شہزادے کے بستر ٹھیک کرتے ہوئے بستر میں چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ شروع رات ہی میں سام کی پٹاری شہزادے کے پلنگ کے نیچے جا کر چھپا دے۔ چنانچہ ایک رات نوکر نے سانپ والی پٹاری اٹھا کر کپڑوں کے اوپر رکھی اور چپکے سے شہزادے کے کمرے میں جا کر آنکھ بچھا کر پلنگ کے نیچے چھپا دی۔ شام کے بعد شہزادہ نہا دھو کر باغ میں کچھ دیر ٹہلتا رہا۔ پھر بادشاہ سلامت بھی شہزادے کے کمرے میں آگے۔ تھوڑی دیر بعد ناگ بھی آ گیا۔ ناگ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہ ٹھٹک گیا۔ اسے کمرے کے اندر سے کسی اجنبی کی بو آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہاں اجنبی کون ہو سکتا ہے۔ اس نے شہزادے اور بادشاہ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر بادشاہ سلامت چلے گئے اور شہزادے نے ناگ کے ساتھ مل کر شطرنج کھیلنی شروع کر دی۔ شطرنج کھیلتے کھیلتے ایک بار پھر ناگ کو محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی شے موجود ہے۔ ادھر پٹاری کے اندر سانپ بھی کچھ بے قرار سا ہو رہا تھا، اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور شے آ گئی ہے۔ رات گیر جب شہزادہ تھک گیا تو اس نے ناگ سے کہا، ناگ بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ شہزادہ سلامت، آج کی رات میری طبیعت کچھ بے چین ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو کچھ خطرہ ہے۔ شہزادے نے کہا، خطرہ؟ کیسا خطرہ ناگ بھائی؟ ناگ نے کہا، حضور آپ کی جان کو کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آج رات اپنے بستر پر سونے کی بجائے کونے والے تخت پوش پر سوئیں، بستر ویسے ہی خالی رکھیں۔ میں آپ کے پاس ہی کسی جگہ چھپ جاؤں گا، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کا دشمن اس کمرے میں موجود ہے۔ شہزادے نے حیرانی سے کہا، ناگ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا دشمن اس کمرے میں موجود ہو، ہمیں اس کی خبر نہ ہو؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ شہزادہ سلامت، آپ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے، آپ آرام سے جا کر تخت پر سو جائے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ہاں کسی کو ہرگز خبر نہ ہو کہ آپ کے کمرے میں میں بھی ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی بھائی۔ شہزادہ تخت پر جا کر لیٹ گیا۔ ناگ نے شہزادے کے بستر سے ایک تکیا اٹھایا اور خود شہزادے کے تخت کے نیچے گھس کر لیٹ گیا۔ روشنی مدھم کر دی، اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور نوکر اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑی حیرانی سے شہزادے کو تخت پر سوتے ہوئے دیکھا۔ وہ شہزادے کو جگا کر پلنگ پر سونے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ شام کی پٹاری پلنگ کے نیچے پڑی تھی۔ آج کی رات نوکر نے شہزادے کو جان سے مارنے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا۔ نوکر نے سوچا کہ اسے سانپ تخت کے پاس ہی چھوڑ دینا چاہیے، سانپ تخت پر چڑھ کر اپنے آپ شہزادے کو ڈس کر مار ڈالے گا۔ نوکر دبے پاؤں پلنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ ناگ جو تھا نوکر کی ساری حرکتوں کو تخت کے نیچے لیٹا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نوکر نے پلنگ کے نیچے جو کر سانپ کی پٹاری نکالی، اسی طرح سے دبے پاؤں تخت کے قریب آ کر ناگ ساری بات کو سمجھ گیا۔ نوکر سانپ سے شہزادے کو ہلاک کرنے آیا تھا، یہی وہ سانپ تھا جس کی بو ناگ کو محسوس ہو رہی تھی، یہی وہ دشمن تھا جس کا خطرہ ناگ محسوس کر رہا تھا۔ وہ سانپ سے بالکل نہیں ڈرتا تھا، خطرہ یہ تھا کہیں سانپ پٹاری سے نکل کر تخت پر چڑھ کر شہزادے کو نہ ڈس دے۔ ویسے اگر شہزادے کو ڈس بھی دیتا تو ناگ اس کا علاج کر سکتا تھا، لیکن سانپ کا زہر شہزادے کو تھوڑا بہت نقصان ضرور پہنچاتا، کیونکہ وہ نیا بیماری سے اٹھا تھا۔ پٹاری نے آہستہ آہستہ ہلنا شروع کر دیا، پھر سبز اور نیلے رنگ کا ایک سانپ پٹاری کے نیچے سے نکل کر تخت کی طرف رینگنے لگا۔ ناگ کو ڈر تھا سانپ شہزادے کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ شہزادہ سچ مچ سو چکا تھا۔ سانپ بھی آگے بڑھتا بڑھتا رک گیا، اسے بھی اپنے سے زیادہ طاقتور شے کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ناگ نے ہاتھ آگے بڑھا کر سانپ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ناگ نے خطرناک زہریلے سانپ کو یوں مزے سے پکڑ لیا جیسے کوئی بچہ زمین پر سے گیند اٹھا لیتا ہے۔ اتنا خطرناک زہریلا سانپ ناگ کی مٹھی میں آ کر ایک بے جان سی رسی کی طرح سے لٹکنے لگا۔ وہ سانپ کو لے کر پلنگ سے باہر آ گیا۔ اس نے سانپ سے اس کی اپنی زبان میں پوچھا، بول تجھے کس نے یہاں بھیجا ہے؟ سانپ نے لرزتی ہوئی زبان میں کہا، اے ناگ دیوتا، اے سانپوں کے سرتاج، مجھے شہزادے کا نوکر یہاں چھوڑ گیا ہے۔ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ یہاں ناگ دیوتا موجود ہے؟ شہنشاہ غلطی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی، آپ کے اشارے پر مر مٹنے کو بھی تیار ہوں۔ ناگ نے کہا، نہیں، تجھے مر مٹنے کی ضرورت نہیں، جس نوکر نے تمہیں شہزادے کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا اسے جا کر ہلاک کر دو۔ جو حکم سرکار۔ سانپ شہزادے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناگ نے شہزادے کو جگا کر کہا، شہزادہ سلامت، اب آپ اطمینان سے اپنی مساری پر جا کر سوئیے، میں نے دشمن کو یہاں سے بھگا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ناگ بولا، مطلب یہ کہ وزیر صاحب نے آپ کو ہلاک کروانے کے لیے آپ کے نوکر کے ذریعے ایک بڑا ہی زہریلا سانپ یہاں پھنکوایا تھا۔ پھر کہاں ہے وہ سانپ؟ شہزادہ گھبرایا ہوا تھا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، گھبرائیے نہیں شہزادہ صاحب، اس سانپ کو میں نے قابو کر کے اسے واپس نوکر کے پاس بھیجا ہے تاکہ اس کی جا کر خبر لے۔ خدایا تیرا شکر ہے، میں تو گھبرا ہی گیا تھا۔ ناگ نے اسی وقت بادشاہ سے ملاقات کی، اسے ساری صورتحال بیان کی اور کہا، بادشاہ سلامت، وزیر کی سازشیں اب آپ کے اور آپ کے ولی عہد کی گردن تک پہنچ گئی ہیں۔ اگر آپ نے اس موقع پر اس کا سار نہ کاٹا تو وہ آپ کے اور شہزادے کے لیے بڑا ہی مہلک ثابت ہوگا۔
وزیر ایک عیار اور مکار آدمی ہے، اس کی چلاکی اور عیاری کے آگے آپ بے بس ہے، اس کا مقابلہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے بچے میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں تو تم میری سلطنت کو اور اس ملک کے غریب عوام کو ایسے ظالم وزیر کے ظلم سے بچاؤ۔ ناگ نے کہا بادشاہ سلامت، آج کی رات اگر مجھے شک نہ پڑ جاتا اور میں شہزادے کے کمرے میں آ کر نہ سوتا تو شہزادے کا بچنا محال تھا۔ وزیر نے ایک ایسا خطرناک اور زہریلا سانپ شہزادے کو مروا دینے کے لیے بھیجا تھا کہ جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے ناگ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تمہارا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ بیٹا تم نے میرے خاندان میری سلطنت کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ وزیر کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرو، مگر ذرا ہوشیار ہے نا، وزیر بڑا مکار ہے۔ فکر نہ کرے بادشاہ سلامت، میں اسے سنبھال لوں گا۔ ناگ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماریا ایک کونے میں سو رہی تھی، اسے ناگ کو آتے دیکھا تو جاگ پڑی اور اسے پوچھا کہ وہ صبح صبح کہاں سے آ رہا ہے۔ ناگ نے اسے سام کا سارا قصہ سنا دیا۔ ماریا نے بھی ناگ سے یہی کہا کہ وزیر اس قابل نہیں کہ اسے اب اپنی مرضی سے شاہی خاندانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ اس ملک کے لوگ بادشاہ اور شہزادے کو پسند کرتے ہیں، وزیر کو کوئی حق نہیں کہ وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کرے۔ ناگ بولا اسے اجازت نہیں دی جائے گی، میں وزیر کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لوں گا۔ اب ذرا سام کو دیکھتے ہیں وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ناگ سے اجازت لے کر سام سیدھا نوکر کی تلاش میں روانہ ہوا جس نے اسے شہزادے کے کمرے میں اسے ہلاک کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ وہ نوکر کی بو اپنے محل کے مختلف کمروں اور غلام گردشوں سے ہوتا ہوا آخر ایک ایسے کمرے میں کے باہر آیا جہاں سے نوکر کی بڑی تیز بو آ رہی تھی۔ اس کا شکار اور شہزادے کا قاتل اسی کمرے میں تھا۔ سام انتظار کرنے لگا کہ وہ باہر آئے۔ کافی دیر تک وہ ایک طرف ہو کر چھپا رہا مگر کوئی باہر نہ آیا۔ تنگ آ کر سامنے روشندان کے قریب ایک سوراخ تلاش کر لیا، اس میں سے ہو کر وہ نوکر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نوکر اس وقت نہانے دھونے کے بعد کپڑے بدل رہا تھا اور یہ پتہ کرنے شہزادے کے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے۔ اس کے خیال میں شہزادہ مر چکا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور چند خود وزیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ چادر سے منہ سر ڈانپ رکھا تھا۔ کمرے میں آ کر وزیر نے چادر اتار دی۔ وزیر کو سامنے دے کر نوکر ادب سے جھک گیا۔ وزیر نے پوچھا کیا تم نے کام کر دیا؟ جی سرکار، سام شہزادے کے بستر میں ڈال دیا تھا۔ جی سرکار، شاباش، اس کا مطلب ہے اب تک شہزادہ ختم ہو چکا ہوگا۔ ہم صبح تمہیں بہت انعام دیں گے۔ اب تو صرف بادشاہ باقی رہ گیا ہے اور ہاں اس کے علاوہ ایک ناگ بھی ہے، اسے بھی کسی نہ کسی طرح سے ختم کرنا ہوگا۔ وہ بادشاہ کا بہت ہمدرد بنا پھرتا ہے۔ نوکر نے کہا حضور جو حکم دیں گے، یہ ہاک سار جو ہے اس پر فوری عمل کرے گا۔ اگر کہیں تو ابھی جا کر ناگ کی گردن بھی کاٹ دوں؟ وزیر بولا نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں، کل پرسوں یہ کام کرنا ہوگا۔ آج شہزادے کی موت میں محل میں رسومات ادا ہوں گی، اس کے بعد تم ناگ کو اس کے کمرے میں جا کر قتل کر دینا، ہم تمہیں اس کا انعام الگ دیں گے۔ نوکر نے ادب سے کہا حضور کا اقبال بلند ہو، ہم تو آپ ہی کا نمک کھاتے ہیں، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ سام کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اسے نوکر کو پہچان لیا تھا، اسے پوری طرح سے علم ہو گیا کہ وزیر نے نوکر کے ذریعے اس سے ایک گنونا جرم کروانا چاہا تھا۔ سام کو ان دونوں پر بڑا تیش آ رہا تھا کہ وہ دونوں اس کے ہاتھوں ایک بے گناہ شہزادے کو ہلاک کروانا چاہتے تھے۔ سام چپکے سے دیوار سے نیچے اتر کر آ گیا، وزیر کی اس طرف پشت تھی۔ سام نے آگے بڑھ کر چپکے سے وزیر کے ٹخنے پر ڈس دیا۔ سام کے دانتوں کی سوئی سے وزیر کے ٹخنے میں چبھی تو اس نے جھک کر نیچے دیکھا، سانپ اس کے منہ سے نکل گیا۔ نوکر بھاگنے لگا، سام نے لپک کر نوکر کی کنڈلی پر بھی ڈس دیا۔ یہ سانپ وزیر نے خاص طور پر منگوایا تھا اور بڑا زہریلا تھا، اس نے دوسرے کے لیے گڑھا کھودا تھا، اب وہ خود اس پر گر گیا تھا۔ سام کے زہر نے ان دونوں کی حالت خراب کر دی اور سام چپکے سے باہر نکل گیا۔ وزیر اور نوکر کے جسم کانپنے لگے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں، ہونٹوں، کانوں اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ وزیر تو پاگلوں کی طرح کمرے میں چکر لگانے لگا، پھر گھبرا کر باہر کو بھاگا مگر دروازے سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور گرتے ہی اکڑ کر مر گیا۔ یہی حال نوکر کا ہوا، وہ بھی فرش پر چکر کھا کر گرا اور گرتے ہی اس کا دم نکل گیا۔ دونوں ظالم اپنے انجام پر پہنچ گئے۔ سانپ وہاں سے سیدھا ناگ کے پاس پہنچا، اس نے ناگ کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ نوکر کے ساتھ وزیر کا کام بھی تمام کر دیا گیا ہے۔ ناگ بے حد خوش ہوا کیونکہ جو کام اس نے خود کرنا تھا وہ اس کے بھائی سانپ نے کر دیا تھا۔ ناگ نے سانپ کا شکریہ ادا کیا اور سانپ نے زمین کے ساتھ گردن لگا کر ناگ کو ادب سے سلام کیا اور پیچھے کھسکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وزیر کی موت کی خبر بادشاہ کو کر دی گئی۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن جہنم میں چلا گیا۔ ایک ایک کر کے اس کے سارے دشمن اپنے آپ موت کی آگوش میں چلے گئے تھے۔ اب وہ اپنے تمام دشمنوں سے محفوظ ہو گیا تھا۔ اس روز سارے ملک میں اعلان کر دیا کہ بادشاہ نے اپنے شہزادے کو تخت پر بٹھا دیا ہے۔ 2 روز تک تخت نشینی کا جشن ہوتا رہا۔
رعایا نے بڑی خوشی منائی، سارے شہر میں لوگوں نے چراغ جلائے، جلوس نکالے، دعائیں مانگی۔ بادشاہ نے ناگ کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ ناگ یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بادشاہ اور شہزادے کے بہت مجبور کرنے پر وہ وزیر اعظم بن گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی اسے اسی شہر میں رہ کر اپنے بھائی امبر کا انتظار کرنا تھا۔ امبر کے بغیر وہ ماریا اس ملک کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ماریا نے ناگ کو مبارکباد دی اور کہا، وزیر اعظم صاحب مبارک ہو، آپ تو اب بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں۔ دیکھیے اپنی رعایا کا خیال رکھیں، ہم بھی آپ کی رعایا ہیں۔ ناگ بولا، ماریا بہن تم بڑی نیک دل بہن ہو، تم میری رعایا نہیں ہو، اور پھر یہ وزیر اعظم تو میں صرف اس وقت تک ہوں جب تک امبر یہاں نہیں آتا۔ جس روز وہ یہاں پہنچ گیا میں یہ عہدہ چھوڑ دوں گا۔ ہم دنوں اس ملک سے نکل کر کسی دوسرے ملک کی طرف چل پڑیں گے۔ اس ملک سے اب جی بڑھ گیا ہے۔ ماریا کہنے لگی، میرا بھی اس ملک میں اب دل نہیں لگتا، اس ملک میں ہم نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ناگ نے کہا، ویسے تو ہماری قسمت میں معلوم ہوتا ہے کہ تکلیفیں ہی لکھی ہیں، مگر اس ملک میں تکلیفوں نے زیادہ ہی ہمارا استقبال کیا ہے۔ تم پتھر بن گئی، امبر گم ہو گیا، مجھ پر جانے کتنی بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ اب تو امبر بھائی خدا کرے جلدی سے آ جائے اور ہم یہاں سے بوریا بستر گول کریں۔ ماریا نے پوچھا، یہاں سے کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ واپس مصر چل کر باقی زندگی بسر کی جائے۔ سیرے کرتے کرتے میں تو تھک گیا ہوں۔ پھر سیرے کیا خاک کی ہیں، مصیبتیں ہی اٹھائی ہیں آج تک۔ ہاں بھائی ناگ، شاید ہی کوئی 6-7 دن ایسے ہوں گے کہ ہم تینوں بہن بھائی کو ایک جگہ مل کر سکون سے بیٹھنا نصیب ہوا ہوگا۔ ناگ نے ٹھنڈی آنکھ بھر کے کہا، اب خدا ہمارے بھائی کو خیر خیریت سے ہم تک لے آئے۔ امبر بھائی ضرور آ جائے گا، میرا دل کہتا ہے کہ وہ آ رہا ہے اور بہت جلد آ جائے گا۔ تمہاری زبان مبارک ہو ماریا، ان دونوں بہن بھائیوں کو تو یہاں چھوڑتے ہیں اور اب واپس چل کر امبر کی خبر لیتے ہیں وہ کس حال میں ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، آپ نے پڑھ لیا ہے کہ امبر ملکہ مصر سلامبو کی لاش سے جدا ہو کر جاپان جانے والے جہاز پر سوار ہو گیا تھا۔ یہ جہاز ایک چھوٹا سا جاپانی جہاز تھا جس کے صرف 3 بادبان تھے۔ یہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے جزیروں کے درمیان چلا کرتا تھا، مگر روپے کے لالچ میں آ کر جہاز کے مالک نے اسے ایک لمبے سفر پر روانہ کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راستے میں طوفان جو آیا تو جہاز بری طرح سے ڈولنے لگا۔ مسافروں میں شور مچ گیا، ہر کوئی پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ لیکن جہاز کا کپتان بڑا تجربے کار آدمی تھا، اس نے جہاز کو سنبھال لیا اور طوفان میں سے نکال لایا۔ امبر کپتان کی تجربہ کاری اور مہارت سے بڑا متاثر ہوا۔ ایک دوپہر کو کپتان سے ملا اور اس نے کپتان کی فرض شناسی اور بہادری اور تجربے کار کی بڑی تعریف کی۔ کپتان مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، نوجوان، میری ساری عمر سمندروں میں طوفانوں کا مقابلہ کرتے گزر گئی۔ میں نے اسے چھوٹے چھوٹے جہازوں میں رہ کر اسے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس جہاز کا مالک بڑا لالچی ہے، اس نے مسافروں کو غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ امبر بولا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے چھوٹے جہاز کو اتنے بڑے سمندری سفر پر نہیں چلانا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ کی وجہ سے ہم سبھی کی جان بچ گئی، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ کپتان نے مسکرا کر پوچھا، میاں تم کہاں جا رہے ہو؟ میں جاپان کے شہر کیوشو جا رہا ہوں۔ مگر تم تو جاپان کے رہنے والے نہیں لگتے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح اندازہ لگایا، میں مصر کا رہنے والا ہوں، مگر میرا ایک بھائی کاروبار کے سلسلے میں کیوشو میں ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ بہت خوب، میرا خیال ہے کہ اگر موسم جو ہے صاف رہا اور اسی طرح سے ہوا چلتی رہی تو ہم 7 روز کے بعد جاپان کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ امبر نے پوچھا، راستے میں سمندری ڈاکوؤں کے ملنے کا ڈر تو نہیں؟ کپتان زور سے ہنسا، ہاں ہاں ہاں۔ اس نے امبر کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا، برخودار، تم نوجوان ہو کر سمندری ڈاکوؤں سے ڈرتے ہو؟ جب میں تمہاری عمر کا تھا نا تو ان سمندروں سے کشتی لے کر اکیلا سفر کیا کرتا تھا، مجھے تو کبھی سمندری ڈاکوؤں سے ڈر نہیں لگا۔ ایک بار تو سمندری ڈاکوؤں سے مڈ بیر بھی ہو گئی تھی۔ امبر نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کپتان ہنس کر بولا، بس کیا ہونا تھا، میں نے مقابلہ کیا اور سارے سمندری ڈاکوؤں کو سمندر میں پھینک کر جہاز پر قبضہ کر لیا۔ وہ جہاز کئی سال تک میرے پاس رہا اور اس پر میں سمندر میں سیریں کرتا رہا، لیکن ایک روز کھلے سمندر میں سفر کرتے ہوئے اسے طوفان نے آن گرا، اس پر بجلی گری اور وہ ڈوب گیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ 10 روز کے بعد ایک جزیرے کے ساحل پر جا لگا، یہ جزیرہ آدم خور وحشیوں سے بڑا ہوا تھا۔ امبر نے پوچھا، کیا آدم خور وحشیوں نے آپ کو پکڑا نہیں؟ کپتان گردن ہلا کر بولا، کسی آدم خور میں یہ جرات نہیں تھی کہ مجھے پکڑ کر ہڑپ کر سکے، میں تو خود ایک زمانے میں آدم خور رہ چکا ہوں۔ تو کیا آپ آدمی کھاتے رہے ہیں؟ ارے آدمی کیا، میں تو بڑے بڑے ہاتھی بون کر ثابت کے ثابت کھا جایا کرتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا، ایسا ہوا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ راستے میں
ایک پاگل ہاتھی سے سامنا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دلیر تھے، میں بھی دلیر تھا، نہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار تھا۔ اس نے سونڈ اٹھا کر چیخ ماری، میں نے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر آواز نکالی، مگر ہاتھی پیچھے نہ ہٹا۔ اگر میں نے آگے بڑھ کر ہاتھی کو سونڈ سے اٹھایا اور اپنے کندھے پر ڈال کر آگے چل پڑا۔ گھر آ کر ہی میں نے اسی طرح سے ہاتھی کو بون ڈالا اور سالم کا سالم ہی ہڑپ کر گیا۔ امبر نے مذاق سے کہا، آپ کا منہ تو اتنا بڑا نہیں ہے، پھر آپ نے سارا ہاتھی کیسے نگل لیا؟ کپتان کہنے لگا، برخودار، میرا کھانے کا منہ ہے، میرا کھانا کھانے کا منہ اور ہے اور ہاتھی کو کھانے کا منہ اور ہے۔ اگر میں تمہیں اپنا وہ منہ دکھا دوں جس سے میں بڑے بڑے ہاتھی اور ویل مچھلی تک کھا جاتا ہوں، تو تم تو خوف کھا کر بے ہوش ہو جاؤ گے۔ کیا میں تمہیں اپنا وہ منہ دکھاؤں؟ امبر نے کہا، نہیں نہیں کپتان صاحب، میں ڈر کر بے ہوش ہونا پسند نہیں کرتا، مجھے آپ کی باتوں پر بھروسہ ہے، میں آپ پر اعتبار کرتا ہوں۔ کپتان زور سے کہکا لگا کر ہنسا۔ اب تمہیں یقین آیا؟ لو سنو، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ویل مچھلی میرے قابو میں آ گئی۔ میں اکیلا کشتی لے کر سمندر میں آوارہ گردی کر رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک بہت بڑی ویل مچھلی نے سر نکال کر مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، اس کمبخت کی اتنی جرأت کہ مجھے آنکھیں دکھائے۔ میں اسی وقت کشتی میں سے کود کر پانی میں آ گیا، ویل مچھلی کو دم سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کشتی پر لے آیا۔ ویل مچھلی نے بہت میرے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے، مگر میں نے اسے معاف نہ کیا، بس ساحل پر آگ جلائی اور سالم کی سالم ویل مچھلی کو میں کھا گیا۔ امبر کپتان کی باتوں سے بہت ہنسا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کپتان ایک تجربہ کا ملا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا بتونی ہے۔ وہ اس کی بچوں جیسی من گڑت کہانیوں سے لطف اٹھاتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کپتان جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ویل مچھلی 4 منزلہ مکان جتنی بڑی ہوتی ہے، اور دنیا کا کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ویل مچھلی کو دم سے پکڑ کر ساحل پر لے جائے اور اسے بھون کر کھا جائے۔ اسی طرح سمندری ڈاکوں کا مقابلہ اکیلا آدمی ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر بھی امبر کپتان کی باتوں پر ہنستا اور خوش ہوتا رہا۔ چھٹے روز بعد بنی جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ایک ابری ہوئی چٹان سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جہاز غلطی سے اس طرف آ نکلا تھا۔ جہاز کے 2 ٹکڑے ہوتے ہی اس میں پانی بڑھ گیا، ڈوبنا شروع ہو گیا۔ مسافر پانی میں گر پڑے، ہر طرف ایک قیامت برپا ہو گئی۔ امبر بڑی مشکل سے لکڑی کے ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ کئی مسافر لکڑی کے تختوں پر سوار ہو گئے اور سمندر کی بے رحم لہریں انہیں بہائے لیے جا رہی تھیں۔ امبر نے دیکھا، مگر اسے یقین تھا کہ کپتان بھی ضرور کسی نہ کسی تختے یا کشتی پر سوار ہو چکا ہوگا۔ امبر کا تختہ دوسرے مسافر سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اگر اس کے پاس چپو ہوتے تو ان کے ساتھ ساتھ چلتا، مگر چپو کسی کے پاس بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے لہریں جدھر کو بہا کر لے گئی، مسافر ادھر ادھر کو بہتے چلے گئے۔ کچھ دور تک مسافر امبر کو نظر آتے رہے، آخر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ امبر اب سمندر میں اکیلا سفر کر رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ اچھا بڑا سفر کرتے کرتے یہ کیا نئی مصیبت پڑ گئی۔ اس وقت شام کا سماں تھا، سورج سمندر میں غروب ہو رہا تھا، پھر چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا گیا، آسمان پر ستارے نکل پڑے، سردی بہت زیادہ ہو گئی۔ امبر کو تو خیر سردی نہیں لگتی تھی، مگر وہ بڑی الجھن میں تھا کہ منزل کی طرف جاتے جاتے خامخواہ بھٹک گیا۔ اب نہ جانے اسے کب تک سمندر میں بے یار و مددگار سفر کرنا پڑے گا۔ اس نے سوچا کہ سلامبو کی لاش کو بلا لے، پھر اسے خیال آیا کہ سلامبو کا احسان لینا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سب کچھ کالے علم اور کالے جادو کا کرشمہ ہوتا ہے۔ کالے جادو میں آدمی جتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلا کالے علم والے کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچتی، اور اگر اولاد نہ ہو تو بہن یا بھائی مر جاتے ہیں۔ امبر ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ کالے جادو والی سلامبو سے مدد مانگ کر زیادہ فائدہ اٹھا لے اور پھر اس کی بہن ماریا یا ناگ پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے۔ امبر سمندر میں اکیلا تختے پر بیٹھا ساری رات سفر کرتا رہا۔ دن چڑھا تو وہ اسی سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال جاپان کے بندرگاہ کی طرف وہ نہیں جا رہا تھا، کیونکہ رات کو اس نے ستاروں کا رخ جو دیکھا تھا تو وہ اس رخ کے مخالف تھا جس کے حساب سے جہاز سفر کر رہا تھا۔ بہرحال اب اس سے بہادری اور ہمت سے مصیبت کا مقابلہ کرنا تھا۔ امبر ہمیشہ مصیبتوں کا بہادری سے مقابلہ کرتا آیا تھا، اسے مصیبت نے کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ اگر اسے پریشانی افسوس تھا تو صرف یہ کہ وہ اپنے بھائی اور بہن سے زیادہ دور ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن بھی امبر سمندر میں سفر کرتا رہا۔ سمندر کی لہریں پرسکون تھیں، سمندر میں کوئی طوفان نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت امبر نے دور آسمان میں ایک پہاڑ سا ابھرتے دیکھا۔ اس کا خیال تھا یہ کسی جزیرے کا ساحل ہے، مگر اصل میں یہ ویل مچھلی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔